میرے امام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں خراج پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، کسی دوسرے کے لیے آپ نے جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا اور اس نور کے توسل سے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی، پھر سب سے آخر میں اس نور کو نبیوں کا سردار بنا کے مکہ شریف میں امی آمنہ کے شکم سے ظاہر فرمایا۔ میرا امام کہتا ہے نور اول کا شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی۔ وہ نبی جس کے قدم کی برکتیں اس شہر میں آئی جہاں کے لوگ پتھر کے، باتیں پتھر کی، مزاج پتھر کا، لہجے پتھر کے، معبودان باطل پتھر کے، ان کی سوچ پتھر کی، ان کی فکر، ان کے خیالات پتھر کے، لیکن حضور کے قدم کی برکتیں دیکھیں۔ میرا امام کہتا ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ حکومتیں کہتی ہیں کہ میری نگرانی میں معذور اور اپاہج بچوں کی تعداد میں کمی لانے کے لیے پولیو کے 2 ڈرافٹ بنائے گئے ہیں، ان کے استعمال سے بچے وکلانگ، معذور، اپاہج نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی ایسا ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہوتا ہے۔ یہ حکومتوں کی طرف سے 2 بوند کے کمال آپ روز دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے جسم پاک سے مس ہونے والے 2 پسینے کے قطرے سے جنت کی 2 نہریں بنا رکھی ہیں، ایک کو کوثر کہا، ایک کو سلسبیل۔ میرا امام کہتا ہے جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا۔ آپ کو فخر سے کہنا چاہیے ہے وہ رحمت کا دریا، اونچی بولے ہے وہ رحمت کا دریا۔ آپ سے پوچھا جائے کتنے انبیاء کرام، آپ کہتے ہیں کم و بیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میرے امام نے بھی یہی کہا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ حکومتیں کہتی ہیں میرے سپورٹ میں رہو، میری پارٹی کا جھنڈا اپنے گھروں میں لگاؤ، گاڑیوں میں، دکانوں میں لگاؤ، تمہیں ہم سڑکوں کی ٹھیکیداری وغیرہ وغیرہ دیں گے، تم کامیاب رہو گے۔ میرا امام کہتا ہے بریلی شریف کا تاجدار یہ تمہیں کیا دیں گے، یہ خود میرے نبی سے ادھار مانگتا ہے۔ کیا کھلی اڑائی ہے میرے امام نے، فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ جب ایک شخص کی دوسرے شخص کے سے کمپیرنگ ہوتی ہے نا، تقابل ہوتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، تو ایک کو نیچے لایا جاتا ہے، ایک کو اوپر۔ فلاں ڈاکٹر کی اوقات کیا ہے، فلاں جج کی اوقات کیا ہے، ایک کو نیچے گرا دیا جاتا ہے، ایک کو اوپر رکھا جاتا ہے۔ لیکن جب میرے بریلی کے تاجدار نے کمپیرنگ کی، تقابل کیا، موازنہ کیا، تو کسی نبی کی شان میں ذرہ برابر نقص بھی دیکھنے کو نہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت ہے، خوبیاں ہیں، جسے آپ اپنی زبان میں کوالٹیز کہتے ہیں۔ یہ حضور کی خوبیاں ہیں، سمجھ رہے ہیں، بڑے حسین ہیں، بڑے جمیل ہیں، سب سے اچھے ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، سب سے آخر میں نبیوں کے سردار بن کے آئے۔ میرا امام انکساری کے طور پر ترابی صفت دیے ہوئے کہتا ہے میں گنہگار ہوں۔ تو حضور کے اندر جو کوالٹی ہے، کیا ایسی کوئی کوالٹی حضور کے اندر ہے کہ وہ گنہگاروں کے کام آ جائے؟ پھر اپنی ذات کو تسلی دیتے ہیں، فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ جہاں حضور کے اندر اتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہاں ایک خوبی یہ بھی ہے جس کا کوئی ساتھ نہ دے اس کا آمنہ کا لال ساتھ دیتا۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ استاذ الاساتذہ حضور مفتی علیم الدین شاہ صاحب کی موجودگی ہے اور بڑی خوشی ہے۔ میں یہ جو بیلٹ ہے بنگال کا، یہ پنڈوا شریف کے سرکاروں کے نام سے منسوب ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کلکتہ اور ہاوڑہ شہر میں جو بڑے بڑے بزرگ دین ہیں ان کے توسل سے میں بہت کم آ پاتا ہوں، پورے سال میں کبھی 2-4 مرتبے لوگ دعوتیں دیتے ہیں جاروب کشی کو، لیکن یہ شرف میرے حصے میں نہیں آنے پاتا۔ میں ایسے ہی کہیں دور کسی نہا خانے میں بیٹھ کے تھوڑی دیر باتیں کر کے اپنی رات کو صبح کے دامن میں پیوست کر دیتا ہوں۔ لیکن محترم مختوم گرامی حاجی ذاکر حسین صاحب قبلہ کی محبت تھی، اور بالخصوص نایاب بھائی کا بڑا پریشر تھا کہ بڑے مخلص لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہو سکتا ہے، آپ ایک سفر کر لیں۔ تو پھر میں نے سرخم کر کے آپ سب کی سماعتوں کی دہلیز پر اپنی آمد کا چراغ روشن کیا ہے۔ یہ چراغ سحری ہے، بہت دیر تک ٹکے گا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی آنکھوں کی روشنی سلامت رہے، یہ چراغ سحری ہمیشہ دعا کرتا رہے۔ میں ایک مسافر ہوں، ابھی ہوں چلا جاؤں گا۔ میری پہچان وہی ہے جو میرے بڑے بھائی نظامت کی دنیا میں بہت ہی معتبر نام، یوں کہیے سب سے معتبر نام،
شاعری اور نظامت دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن کبھی کبھی سوچا جاتا ہے کہ ان کی شاعری اچھی ہے یا نظامت، تو پھر لگتا ہے کہ دونوں کا مقابلہ کوئی تیسرا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے وہ لہجے میں پریشر دیا ہے، وہ لوگوں کو اٹھانے کی صلاحیت دی ہے، بڑوں کی تعداد میں اضافے کا سبب بن گئے، پڑھی لکھی سماعتیں مشاعروں میں آنے لگی۔ میرے بڑے بھائی محترم نقیب اہل سنت محترم حسن رضا طاہر صاحب قبلہ، مجھے خوشی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بہت ساری راتیں، مہینے، شب، سال ان کے قدم کے نیچے گزارے ہیں شہر الہ آباد میں، جسے حضور غوث العالم منور شاہ الہ آبادی کا دیار کہا جاتا ہے۔ وہیں سے ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر کے فکر رضا کی بصیرتوں کے شامیانے کے نیچے بیٹھنے والے مسافروں کی بھیڑ کو دیکھنے کی خواہشوں کی دعائیں مانگی گئی۔ آج ہم سب یہاں پر حاضر ہیں، میرے شیخ حضور تاج الشریعہ سرکار کا ہے، لیکن میرے شیخ نے فرمایا نا کہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اپنوں اور اپنوں کی خوشنودی کا سامان، ان کی تزکیہ نفس اور تطہیر قلبی کا سامان بنے۔ نائب منظر صاحبان نے ان کی نظامت میں مولانا انار الشیخ صاحب جو یہاں کے خطیب و امام ہیں، میں سب کو باری باری ممبر کے علماء کو ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اس لائق نہیں ہوں، دعا کرے اللہ میرا ایمان پر خاتمہ کر۔ میں مفتی نہیں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں علامہ نہیں ہوں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہوں، بس ایمان پر خاتمہ ہو جائے بس، ٹھیک ہے۔ میں برائے مہربانی میں اپنے تمام تر بڑوں سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ ایسا نہ کیا کریں۔ موسم جب گرم تھا تو ایک شخص نے کہا تھا کہ حبس امس کا ماحول تھا، لوگ گھٹن محسوس کر رہے تھے، تو اس نے کہا حبس نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں۔ بیٹھے رہیے گا، جب مجھے ضرورت ہوگی تو آپ کی سماعتوں کو بلاؤں گا۔ حبس نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں، کھڑکیاں کھول مدینے سے ہوائیں آئیں۔ حبس نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں، کھڑکیاں کھول مدینے سے ہوائیں آئیں۔ ملک الموت بھی آئیں تو یہ کہہ دیں ان سے محفل ذکر نبی ہے نہ اٹھائیں جائیں۔ کیا کہلے، زندہ باد زندہ باد۔ ملک الموت بھی آئیں تو یہ کہہ دیں ان سے، ملک الموت بھی آئیں تو یہ کہہ دیں ان سے محفل ذکر نبی ہے نہ اٹھائیں جائیں۔ محفل ذکر نبی ہے نہ اٹھائیں جائیں، ابر رحمت کی طرح ان پہ جوانی آئے، لوریاں جن کو درودوں کی سنائیں مائیں۔ ابر رحمت کی طرح ان پہ جوانی آئے، لوریاں جن کو درودوں کی سنائیں مائیں۔ نثری گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ آپ بہت بہت شکریہ صاحب۔ اب آپ سب بیٹھے رہیے گا جب تک اشارے ہوں گے، آپ سب کے قدم کے نیچے میں بیٹھا رہوں گا، علماء کے پیروں کا دھون پیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اگر اجازت دے تو سلام کروں، پھر درود پڑھتے ہیں، تھوڑی سی باتیں حضور کی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی پیغام وغیرہ دینا نہیں ہے، بس صرف ذکر کرنے کی خواہش ہے، اپنے بزرگوں کی، آقا کریم کی، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی خواہش ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک منقبہ شریف میں اپنے بھائیوں سے سننا چاہتا ہوں جو سیدنا شیخ کے حوالے سے ماشاءاللہ حضور غوث پاک کی بات ہے، حضور غوث پاک کا فیضان تو یہ ہمیں ہمارے پیر خانے بریلی شریف سے ملا ہے، جو سب سے بڑی دولت ملی ہے اعلیٰ کی بارگاہ سے، وہ غوث پاک کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی چادر کو اور کشادہ فرما دے، اللہ کا شکر ہے۔ ابھی تقریباً نومبر کے پہلے والے ہفتے میں بغداد شریف سے واپسی ہوئی ہے، اور پھر انشاءاللہ ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد حضور غوث پاک نے چاہا تو بغداد جانا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ علماء کرام کی قدم کی برکتیں ہیں، جو سال اس سے پہلے گزرا میں اس سال تقریباً 4 مرتبہ بغداد شریف گیا غوث پاک کی بارگاہ میں، اسی لیے جلسوں میں جاتا ہوں کہ بغداد جانے کا انتظام ہو جائے۔ پھر سوچتا ہوں وہاں جا کے کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ واپس ہو رہا تھا تو مجھے راحت کا شعر یاد آ رہا تھا، اس زمین پہ اس نے کہا تھا ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ کیا کہلے، زندہ باد۔ دعا کریں انشاءاللہ۔ میرے علماء نے کہا کہ غوث پاک کی باتیں کیجیے گا، انشاءاللہ کروں گا کسی نہ کسی موقع پر، بس آپ بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ، محبت اور احترام کے ساتھ تھوڑی سی باتیں سماعت کر لیں۔ کوئی تفریح نہیں ہے، کوئی کھیل کود نہیں، کوئی بازاری لہجہ نہیں ہے، ایک درد ہے جو ذکر مصطفیٰ کی صورت میں بیان ہوا چاہے۔ ٹھیک ہے، میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد مل کر کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود کیا ہے؟
درود شریف کیا ہے سنیں آپ. حدیث شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کا میدان محشر میں نام لے کے بلائیں گے، یعنی آپ کا انشاءاللہ اپنی امت کے لوگوں کا حضور نام لے کے بلائیں گے، اے فلاں ادھر آ، اے فلاں ادھر آ. تو بتایا جاتا ہے کہ جب وہ حضور اسے بلائیں گے تو وہ حضور کے پاس جائے گا اور کہے گا آقا آپ مجھے پہچانتے ہیں، آپ میرا نام جانتے ہیں؟ تو حضور فرمائیں گے ہاں میں تیرا نام جانتا ہوں. تو وہ کہے گا آقا آپ تو 1400 سال پہلے آئے تھے اور میں 1400 سال کے بعد بنگال کی زمین پر آیا تھا، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو حضور مسکرا کے فرمائیں گے جب تو اپنے گھر میں شہر میں مجلسوں میں میرے نام پر درود پڑھتا تھا تو وہ درود جب فرشتے لے کے آتے تھے تو تیرا نام بھی ساتھ میں چلا. اللہ اکبر اللہ. یہ درود کی برکت ہے جو تمہیں حضوری کے آداب سکھاتی ہے. آپ درود پڑھ کے اپنی بیوی اپنے بچوں کی نگاہ سے چھپ سکتے ہیں لیکن صاحب درود کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے. واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ سنیے گا توجہ سے. جس کا جہاں دل نہ لگے دل چھوڑ کے چلا جائے. ٹھیک ہے. پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ دیکھیں تو واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. کتنی؟ کوئی ایک آدمی بولے ایک شرط ہے. پوچھا گیا وہ ایک شرط کون سی ہے؟ تو واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی جو ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ شرط. میں نے آپ سے سلام کیا، میں بھی تھا اور آپ بھی تھے، دونوں تھے کہ نہیں تھے؟ تو سلام کرنے کے لیے دو کا ہونا ضروری ہے، آپ کا بھی اور میرا. ٹھیک. ایسے ہی درود پڑھنے کے لیے آپ کا بھی ہونا ضروری ہے اور حضور کا بھی ہونا ضروری ہے. کہا درود پڑھنے کی شرط ایک یہی ہے کہ جس کو درود جس کی بارگاہ میں درود پیش کیا جائے اس کا بھی ہونا ضروری ہے اور درود پڑھنے والے کا بھی. اس نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم درود نہ پڑھیں، اس لیے کہ ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے. تو واصف صاحب فرماتے تم نے سچ کہا تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے حضور تو تیرے زمانے میں ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہیں. کہا حضور اس زمانے میں ہے، ثبوت کیا ہے؟ کہا چاند چمکتا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور ہے، سورج نکلتا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ہے جس کی وجہ سے نکلتا ہے. بغیر کسی کھمبے بغیر کسی پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے. زمین کا بیلنس قائم ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے قائم ہے. پتہ چلا حضور کائنات کی جان ہے، بقول فاضل بریلوی جان ہے تو جہاں. کیا کہا شاعر نے؟ ہٹ جائیں اگر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان. یہی سوال حضور سیدی اشاع صوفی سلطانی اشاع صاحب قبلہ سے کیا گیا. درود پڑھنے کا طریقہ کیا؟ بیٹھے رہیے. درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر سے ریورس کر دیں. درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں درود پڑھنے کا ایک طریقہ. پوچھا گیا وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے درود پڑھو جو طریقہ ہے، ایسے درود پڑھو جیسے فرمایا حضور نے تم نماز پڑھو. یہی طریقہ درود پڑھنے کا ہے. پوچھا گیا وہ کیسے؟ کیا طریقہ ہے درود نماز پڑھنے کا؟ تو آپ فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر فرماتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. حاضر باش ہونے کی نشانیاں ہیں. تمہارے شہر سے جو مدینے کا ڈسٹینس فاصلہ ہے 3-3.5 کلومیٹر کا، یہ درود ختم کر دیتا ہے. تمہاری غربت تمہاری مفلسی کا مذاق اڑانے والوں کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اور تمہاری آنکھوں میں اضافہ ہوتا ہے درود پڑھ کر. بچیاں جن کی شادی نہیں ہوتی ہے اچھے رشتوں کے منتظر ہوتی ہیں، درود پڑھ کر کے عرش اعظم کے معراج کی رات سیر کرنے والے نبیوں کے سردار رسولوں کے سردار وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، عرش اعظم کے دولہا کی محبت بھری نگاہوں کی دسترس میں وہ مقید ہو جاتی ہے. یہ درود کا کمال ہے. آپ ہو کہیں بھی درود پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں. اب ایک بات سنیں اس کے ثبوت کے طور پر.
بھائی جان ایک منٹ بیٹھے بچے خاموش ہیں ٹھیک ٹھیک. اب درود کا کمال دیکھیں. یہ باتیں میں نے بتائی حدیث شریف کی واصف صاحب کی اور صوفی صاحب کی. درود اگر کسی نے اپنے گھر میں پڑھا تو پھر اس کا رزلٹ کیا ملا؟ ایک عاشق ہے، غریب ہے، اس کا کاروبار بہت چھوٹا سا ہے، کپڑوں کا کاروبار کرتا ہے، چھوٹا سا کاروبار کپڑے کا، لیکن اس کے اندر ایک صفت ہے، خوبی ہے. وہ کیا؟ جب وہ کپڑا اپنے سر پہ کٹھر لے کے چلتا تھا تو درود پڑھتے ہوئے جاتا. کوئی پوچھتا کیا بیچتے ہو تو پہلے درود پڑھتا تھا پھر بتاتا تھا کہ کپڑے بیچتے. قیمت کتنی ہے تو درود پڑھ کے اس کی قیمت بتاتا تھا. جب پیسوں کا لین دین ہوتا درود پڑھ کے ہوتا. کپڑے کو طے کرتا سمیٹتا تو درود پڑھ کر کے واپس گھر آتا تو درود پڑھ کے واپس آتا. سونے سے پہلے بستر پر حضور کو یاد کر کے سوتا تھا، درود پڑھ کے سوتا تھا. اٹھنے کے بعد وضو کر کے حضور پر درود پڑھتا تھا. ایسے ہی ماہوں سال مہینے شب گزرتے رہے. وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، درود پڑھ کے سویا تو میرے خواب میں حضور تشریف لائے. صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے ذرا زور سے بولے آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آ سکتے ہیں. تبھی تو آپ نے دعا مانگی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. اونچی بولے میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم موبائل کے سہارے سے سوتے ہیں. رات کے 1 بجے بیوی کے کمرے سے، بہو کے کمرے سے، بیٹے کے کمرے سے، بیٹیوں کے کمرے سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے. باپ نے مسجد میں دعا مانگی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. حضور اپنی امت کے گھروں میں آنا چاہتے ہیں لیکن دروازے ہم نے خود بند کر رکھے. صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں موبائل رہتا ہے، رات کے 2 بجے 3 بجے تک تم موبائل کی اسکرین پر فلمیں ناچ گانے دیکھتے رہتے، حضور کو یاد بھی نہیں کرتے. انگلیاں تھک جاتی ہیں، موبائل گر جاتا ہے، تم سو جاتے ہو. صوفی صاحب کہتے ہیں تم تو سو جاتے ہو لیکن رات بھر مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے کہ میرے خواب میں حضور تشریف لائے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. بغیر دیکھے درود پڑھتا تھا، اب تو دیکھ لیا تو خاموش کیسے رہتے. کہتا ہے اب دیکھا تو حضور کو تو درود یاد آ. حضور کی پیشانی دیکھی، حضور کے لب دیکھے، حضور کے رخسار دیکھے، حضور کا ذقن مبارک، حضور کی چشم نور دیکھی، سماعت نور دیکھی، زلف اختر دیکھی. سبحان اللہ. تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب. وہ کہتا ہے حضور کو دیکھا تو میں دنگ رہ گیا، میں درود پڑھنے لگا. جب میں نے درود پڑھنا شروع کیا تو حضور نے کیا کیا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. وہ کہتا ہے حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا، مبارک ہاتھوں آگے بڑھا کر کے میرے بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کے اپنی طرف کھینچتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے عاشق، میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پہ درود پڑھا کرتا ہے. دوستو یہ عمر شریف کے ڈرامے نہیں ہیں کہ آپ کی تفریح تباہ کا کوئی اس میں سامان ہوگا، لیکن قلبی واردات کو منقلب کرنے کے لیے باتیں ہیں. نہیں سمجھ میں آئیں گے پھر بھی آپ کو اس کا ذکر لذتیں عطا کرے گا، آپ کو مٹھاس کا احساس. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئے گی پھر بھی بیٹھے رہیے گا تھوڑی دیر کے لیے. حضور نے کیا فرمایا، میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے میں کانپنے لگا. میں نے کہا نا 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 حضور، میرے ہونٹ بڑے گندے ہیں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور آپ کے نوری ہونٹ ہیں، آپ کے کافوری ہونٹ ہیں. اگر کبھی حضور کا کرم ہو جائے، حضور نظر آ جائے تو پھر اعلیٰ حضرت سے اجازت لے کے یہ کہہ دینا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ. ہاں وہ کہتا ہے کہ حضور کو دیکھا تو میں کانپنے لگا. میں نے کہا نانا حضور میرے ہونٹوں کو نہ چومے، میرے آقا فرماتے نہیں میں تیرے ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے میں کانپنے لگا. میں نے کہا جبریل کو جگانا ہوا تو انہوں نے اپنی پیشانی آپ کے تلوے سے مس کی تھی. آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، میرے گناہگار ہونٹوں کو آپ نہ چومیں. حضور فرماتے نا نا میں تیرے ان ہونٹوں کو چوموں گا. وہ کہتا ہے مجھے لگا کہ اب بس 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 حضور کے دونوں ہونٹ میرے ہونٹ سے لگ جائیں. مجھے لگا اب حضور میرے ہونٹوں کو چوم لیں گے تو میں نے اپنا چہرہ گھما لیا. جب میں نے اپنا چہرہ گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے.
جب گال پہ چپک گئے تو ٹھنڈک محسوس ہوئی، جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میری نیند کھل گئی، نیند سے بیدار ہو گیا، جاگ گیا۔ حضور خواب میں تھے، جاگا تو میں نے کیا دیکھا، میری جھوپڑی مہک رہی ہے۔ آپ جب خوشبودار سن کے ہو سکتے ہیں تو وہ خوشبودار دیکھ کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میری جھوپڑی خوشبودار تھی، میں نے شکر کے سجدے کیے۔ نماز فجر کے بعد جب میں آگے بڑھانا تو گلی میں میرے محلے کے لوگوں نے دوڑا کے پکڑا، بولے ٹھہرنا بھائی ٹھہرنا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا ذرا یہ بتا، غریب انسان تیرے گھر میں کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا دیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا۔ کہا پھر یہ جو خوشبو تیرے بدن سے آ رہی ہے، اس نے رو کے کہا جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے یہ میرے بدن کی خوشبو نہیں ہے، تو حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے۔ کہا تجھے کیسے مل گئی؟ کہا درود پڑھنے کی وجہ سے۔ کیا دقت ہوتی ہے آپ کو درود پڑھنے میں؟ کیا بگاڑا ہے آپ کا کسی نے؟ کیا بگاڑا ہے صوفیہ نے جنہوں نے درود کے فضائل بیان کیے؟ سب کچھ کرتے حضور کو یاد نہیں کرتے ہو، قبر کے چراغ کا انتظام نہیں کرتے۔ میدان محشر کی رسوائیوں کے بیچ میں آپ کو عزت دینے والا کون ہے؟ وہی آمینہ کا لال۔ دل سے دعا کرو جب اپنے کاروبار کے لیے نکلا کرو تو باوضو نکلا کرو انشاءاللہ۔ سمجھ گئے نا؟ جب گھر سے نکلا کرو تو وضو بنا کے نکلا کرو، بائک پر بیٹھے تو درود پڑھتے ہوئے نکلا کرو انشاءاللہ۔ بولے 10 مرتبے ہی صحیح حضور کو یاد کر لیا کرو۔ جس نے پوری زندگی آپ کے آنے سے 1400 سال پہلے آپ کو یاد کیا، اس کو آپ آنے کے بعد ایسا بھولے ہیں؟ یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ دعا کرو کہ یہ دل حضور کی محبت کا ATM بن جائے۔ آمین کہہ دو۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف آواز بلند پڑھیے گا، تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی آیت تلاوت فرمائی، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اونچی بولے محمد اللہ کے رسول، سب کی آواز آنی چاہیے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کئی باتیں چھپی ہوئی ہیں، ایک وہ جو محمد ہیں انہیں ایسا مت سمجھنا کہ صرف امی حلیمہ کی بکریاں چراتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ کہ وہ تھے نہیں، جن کے عقیدے سلامت ہیں اونچی بولے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تیسری بات یہ ہیں، اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ جیسے آپ ہیں تو نظر آ رہے ہیں، مفتی صاحب قبلہ ہیں تو نظر آ رہے ہیں، علماء ہیں تو نظر آ رہے ہیں، عطر بھائی ہیں تو نظر آ رہے ہیں، آپ کے سر پہ ٹوپی ہے تو نظر آ رہی ہے، اسکرین نظر آ رہا ہے، حضور ہیں۔ اگر یہ اعتقاد میں شامل ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اور آپ نے ہے پر فورس دیا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور اپنی قیام گاہ میں، کہا حضور کی قیام گاہ کیا؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں عاشقوں کا دل ہے، حضور اپنے عاشقوں کے دلوں میں۔ وہ جو محمد اللہ کے رسول اگر ہیں تو اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ کیا کہا تھا حضور محدث اعظم کی بارگاہ میں؟ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، قیام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں۔ سمجھ گئے؟ حضور ہیں، حضور ہیں اپنے عاشقوں۔ یہ عاشق کون ہوتا ہے؟ یہ کیا پیڑ پودوں پہ نازل ہوتے ہیں؟ یہ بارش کے قطروں میں ٹپکتے ہیں ساتھ ساتھ زمین سے نکلتے ہیں؟ عاشق کون ہوتے ہیں؟ سنیے گا توجہ سے۔ یہ مبارک قبیلے سے دو عظیم روحوں کے ملنے پر کبھی کبھی یہ کرم ہو جاتا ہے، جیسے بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا، معلوم ہے کون ہے؟ پاک پٹن میں لیٹے ہوئے ہیں، سرکار صابر پاک اور محبوب الہی کے پیر ہیں، نصیر الدین چراغ دہلوی کے دادا پیر ہیں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پردادا ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کے یہ لاڈلے مرید اور خلیفہ ہیں، غریب نواز کے پوتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر اپنی ماں کے پاس گئے، بولے امی جان، کہا کیا بات ہے بیٹے؟ کہا تیرا فرید بڑے اونچے اسٹیٹس پر آ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جو فرید کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ میری ماں بڑے جلوے ہیں، بڑے جلوے ہیں تیرے بیٹے فرید کے۔ ماں نے کہا نا 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 میرے بیٹے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا جو بھی کمال ہے وہ میرا۔ کہا وہ کیا؟ کہا اگر بچپن میں تجھے میں نے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے۔
تو کسی کو یہ نعمتیں ماں کی شکم کی برکتوں سے ملا کرتی ہے، کسی کو والد کی شب بیداری سے ملا کرتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل اگر کسی مخصوص آوازوں پر، اجسام پر، اعضاء پر ہوتا ہے تو وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں؟ توجہ سنیے گا، وہ آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے لوگ ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ ہم صاحب نظر نہیں، ہماری یہ آنکھ اندر والی یہ بالکل اسے دکھائی نہیں دیتا، ہمیں بس وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو دیکھنے میں اجالا کے روپ میں ہے لیکن حقیقت میں وہ اندھیرا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ عاشق کون ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں۔ سنیے گا، ایک دو باتیں ہوتی ہیں، حضور ہیں نظر نہیں آتے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میں قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر قبر میں مجھے روشنی نظر آئی، ہر قبر میں مجھے روشنی، مجھے نور نظر آیا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مقام کیا ہے؟ عاشقوں کا دل۔ عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ سن لیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی امت کے لوگ جس قبرستان میں تھے ان میں ہر قبروں میں مجھے نور نظر آیا، روشنی نظر آئی، لیکن ایک قبر میں کچھ زیادہ ہی روشنی نظر آ رہی، ایک قبر نور سے بھری ہوئی۔ میں نے بہت توجہ دی، بہت دیر تک اس طرف مخاطب رہا، تو بعد میں نے کیا دیکھا کہ نور کے بادل چھٹے تو مجھے صاحب قبر نظر آیا، مردہ نظر آیا۔ میں نے اس سے سلام کیا، اس نے جواب دیا، نام پوچھا، میں نے نام بتایا۔ میں نے کہا یہ بتا اس قبرستان کے سب مردوں کی قبروں میں نور کیوں ہے؟ جواب سنیں گے؟ اس قبرستان کے اس مردے نے کہا، اے امام سیوطی، اس لیے سب کی قبروں میں نور ہے، سب کی قبروں میں حضور آئے۔ اونچی بولیں، سب کی قبروں میں حضور آئے تھے۔ کہا اچھا تیری قبر میں زیادہ نور کیوں ہے؟ تیری قبر میں زیادہ نور کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے، دیکھنا ہے کتنے لوگ ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری قبر میں جو زیادہ نور ہے وہ اس بیس پر ہے، ریجن سبب وجہ یہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے۔ آئے آئے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور میری قبر میں آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان۔ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے۔ کیا کہتا شاعر نے؟ رخ سے نقاب اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی، ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہو۔ کہا اچھا یہ بتا تیری قبر میں حضور مسکرائے کیوں تھے؟ جواب سنیے گا، وہ کہتا ہے بیس یہ ہے، میری چھوٹی سی دکان ہے، مرنے سے پہلے چھوٹی سی میری دکان تھی، میں اس پر بیٹھتا تھا اور شام تک جو بھی مجھے چھوٹے موٹے پیسوں سے جمع کرنے کی توفیق ہوتی تھی وہ کرتا تھا، لیکن جب شام کو اپنی دکان بڑھاتا تھا، معمول کے مطابق کرتا تھا، دکان بند کرتا تھا، تو 1 روپیہ دن بھر کی کمائی کا نکال کر ایک جھولے میں ڈال دیتا تھا، اور 12 مہینے تک وہ جھولے میں 1 روپے ہر دن ڈالتا رہتا تھا۔ لیکن جب حضور کی پیدائش کا مہینہ آتا تھا تو وہی پیسہ میں حضور کی میلاد پہ خرچ کیا کرتا تھا، اس لیے حضور نے میری قبر پہ آ کے مسکرایا۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ دیکھیں وہ عاشق ہوتے ہیں ایسے، کتنے دانا، کتنے فہم اور کتنے صاحب بصیرت والے ہوتے ہیں، ان کا کوئی عمل لائق تردید نہیں ہوتا ہے بلکہ لائق تقلید ہوا کرتا۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، عقیدہ ہے تو اونچی بولو، محمد اللہ کے رسول۔ ایک جملہ سن لیجئے گا، دل کہے تو چلے جائیے گا۔ صوفی صاحب سے پوچھا گیا حضور کے ذکر کے بارے میں، ایک جملہ قدم بوسی کرتا ہوں، آپ نے فرمایا حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے، حضور ہوں گے تو ذکر حضور ہوگا، ذکر حضور ہوگا تو پھر حضور۔ نہ ہم ہوں نہ آپ، کسی کی ضرورت نہیں ہے ذکر حضور اور حضور کے موجودگی کے لیے۔ ذکر حضور کو بلا لیتا ہے اور حضور جہاں ہوتے ہیں وہاں ذکر حضور۔ اب یہ ہم اور آپ پر کرم ہوا ہے جو یہاں پر آ گئے ہیں، اور یہ کرم کن کن پر ہوتا ہے؟ جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں۔ وہ سنیں امی آمینہ کا لال کیسا تھا کہ جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تاریخ پڑھی ہے، مدینہ شریف میں بڑا تعصب پرست جس کو اپنی زبان میں آپ جنسنگی کہتے ہیں، جو حضور کے نام پر بغاوت کرتا تھا، حضور کے نام پر جسے نفرت تھی، دسترخوان پر بیٹھ کے حضور کو گالیاں دیتا تھا۔
اپنے بچوں کو حضور کا دشمن بناتا تھا، اپنی بیوی بچوں کے سامنے حضور کے جس میں نور کی برکتوں کا مذاق اڑاتا تھا، دوستوں کو پیسے دے دے کر کے حضور کے خلاف جمع کرتا تھا، اپنی فوج جمع کرتا تھا۔ اس کا کام یہی تھا، حضور کے خلاف محاذرائی کرنا۔ اس کا ایک بیٹا تھا 10-15-12 سال کا۔ وہ بیٹا کہتا ہے کہ ایک دن میں مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، ادھر سے میں جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے تھے۔ میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں، جب حضور مجھے نظر آئے تو میں ٹھہر گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے حضور کو دیکھا تو میری آنکھیں تنگ رہ گئی۔ کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی، کبھی ایسی پیشانی نہیں دیکھی، کبھی ایسے لب نہیں دیکھے، کبھی ایسے رخسار نہیں دیکھے۔ دیکھتا بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں دنگ رہ گیا، ایسی زلفیں حضور کی، میں قید ہو گیا اس میں قریب گیا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو حضور مسکرا کے فرماتے ہیں یوں تو میں آمینہ کا لال ہوں، لیکن حقیقت میں اللہ کا رسول ہوں۔ قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے، پتھر کے بت یہ سب جھوٹے ہیں، فراڈ ہیں، آخری رسول ہوں، اللہ ایک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں حضور کو دیکھتا رہا اور حضور چلے گئے۔ جب حضور چلے گئے تو میرے دل میں میری آنکھوں کے راستے سے حضور کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا۔ بڑے تعصب پرست گھر سے اس کا تعلق تھا۔ وہ کہتا ہے گھر آیا، دسترخوان پر باپ نے حضور کے خلاف باتیں شروع کی، میرا دل ٹوٹ گیا، میں اٹھ کے چلا گیا۔ بستر پہ جب سونے کا وقت آیا تو حضور ہی آ گیا، چند آنسو تکیے پہ گرے، میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں مدینے کی گلیوں سے گزرتا رہا اور حضور کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ چپ کے جب میں حضور کو دیکھتا نا تو پھر حضور کی محبت میرے دل میں اور بیٹھتی چلی جاتی تھی، اور بیٹھتی چلی جاتی تھی۔ میری گفتگو صرف بچوں کے لیے ہے، جوانوں کے لیے ہے، بزرگوں کو ساری باتیں یاد ہیں۔ ایسے بیٹھے رہے، ذرا محبت سے زحمت ہوں تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وہ یہودی کا بچہ ہے، ہم مسلمانوں کے گھروں پیدا ہوئے، ہماری ماں بہنیں گھر کے برتن سب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ یہودی کا بچہ، تعصب پرست گھرانے سے، قبیلے سے اس کا تعلق ہے، لیکن حضور کو دیکھا اس نے تو دل میں حضور آ گئے۔ وہ جو محمد اللہ کے رسول، پتہ چلا اس کے دل میں۔ راتوں کو بستر پہ آتا تو حضور کو یاد کر کے روتا تھا۔ شاعر نے کیا کہا، یا رسول اللہ دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے، رات آئی تو تیری یاد میں رونے نہ سونے نہ۔ تڑپتا رہتا تھا اپنے بستر پہ۔ جب زیادہ تڑپ پیدا ہوئی تو اس کا اثر جسم پہ ہونے لگا، بیمار پڑ گیا۔ جب بیمار پڑ گیا نا تو باپ نے بڑے بڑے حکمہ، حکیم، مطب، طبیب، مستشفیٰ، ہاسپٹل کے پاس بڑا علاج کیا، لیکن مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بچہ ٹھیک نہ ہوا۔ ٹھیک کیسے ہوتا ہے؟ یہ عشق رسول کا مرض تھا۔ میرے امام نے کہا تھا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ غالب نے کہا تھا یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ شاعر نے کہا تھا عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ یہ حضور کی محبت ہے، حضور جس کو راس آ جائے راس آ جائے۔ وہ بچہ کہتا ہے میں تڑپتا رہا، میں تڑپتا رہا، یہاں تک کہ اتنا بیمار ہوا کہ لوگوں کو بتا نہیں پاتا تھا کہ میں بیمار تمہارا ہوں، دوا مانگ رہا ہوں۔ آج ہم جوان ہو گئے ہیں لیکن حضور کو یاد نہیں کرتے، جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں پوچھتے کسی سے خطبے سے پہلے مولانا انوار الشیخ صاحب نے آج تقریر میں کیا بیان کیا، پوچھتے نہیں کہ مفتی صاحب اللہ کا میسج کیا تھا، کچھ نہیں، ہمیں 2 رکعت سے مطلب ہے، پتہ نہیں وضو کر کے صحیح طریقے سے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے۔ کیسے حضور کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ عاشق لوگ تھے جن کے دل میں حضور رہتے تھے، چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا سنو تو، بولے چپ، بولے کیا بات ہے، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، ابھی میں حضور کو یاد کر رہا ہوں۔ سمجھ گئے؟ آج ہم توجہ ہی نہیں دیتے حضور کی طرف۔ وہ یہودی کا بچہ، جنسنگی باپ کا ایک ایسا بیٹا جس کے دل میں حضور آ گئے، آنکھوں کے راستے سے دل میں حضور آ گئے۔ ابھی اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ اقرار باللسان کی منزل سے نہیں گزرا، لیکن وتصدیق بالقلب کی منزل سے گزر رہا۔ نہیں بتایا کسی کو یہ جو آگ لگی ہے محبت کی، اس کا بیس کیا ہے، اس کا ریجن کیا ہے۔ وہ تڑپتا رہا، بہت علاج کیا اس کے باپ نے لیکن ٹھیک نہ ہوا۔ صاحبو ذرا سوچو، یہ 10-12 سال کا بچہ حضور کے چہرے نور میں کیا دیکھا تھا؟
اللہ اکبر، جو اس کا دل ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا حضور کی محبت میں، اس کی فکر پر حضور غالب آ گئے۔ وہ بچہ کہتا ہے میں بستر پہ چلا گیا، اب بستر اور مجھ میں کوئی فرق نہ رہا، اس قدر بیمار ہوا، باپ کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا مر جائے گا، اب بچے گا نہیں، اب میرا بیٹا بچے گا نہیں، اب مر جائے گا۔ تو باپ اپنے بیٹے کی چارپائی کے پاس آیا، کہا بیٹے میں نے تیرا بڑا علاج کیا ہے، شاید تو بچ جا، لیکن تو ٹھیک ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو بچے گا نہیں، تو مر جائے گا، اے میرے بیٹے تیری آخری کوئی خواہش ہو تو مجھے بتا دے۔ بچے نے رو کے کہا ابو میری آخری خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے۔ باپ نے کہا نا نا نا، بتا تو صحیح تیری آخری خواہش کیا ہے، اپنی طاقت سے بڑھ کر کے تیری آخری خواہش پوری کرنے کی صحیح کروں گا، کوشش کروں گا۔ بچے نے کہا ابو ناراض نہ ہو تو بتا دوں کہ میری آخری خواہش کیا ہے۔ دل ہے سینے میں تو اسے رکھیے سنبھال کر۔ باپ نے کہا بول میرے بیٹے تیری آخری خواہش کیا ہے۔ بچے نے کہا ابو ناراض تو نہیں ہوگے؟ کہا نہیں۔ بچے نے کہا دیکھنا ہے کوئی ایسا عاشق جس کے دل کی آواز پہنچے۔ بچے نے کہا ابو میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ ہمارے پاس کیا ہے، سب تو حضور، سب کچھ تو حضور ہے۔ جب اتنا سنا تو باپ ناراض ہو گیا، اوفو تو مسلمانوں کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابو بحث کا وقت نہیں ہے، روح نکل جائے گی، حضور کو بلا دیجیے، اگر میری آخری خواہش پوری کرنا چاہتے تو بلا دے مسلمانوں کے نبی کو، میرے آقا۔ باپ چلا گیا، غصے میں حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا اے مسلمانوں کے نبی، میرے آقا فرماتے کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا گھر پہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، بیمار بہت زیادہ ہے، دیر نہ کریں، چلیں جلدی، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ملاقات ہوا نہ وہ مر بھی جائے، جلدی چلیں۔ حضور نے اپنے غلاموں سے فرمایا اٹھو میرے عاشقوں، ایک عاشق میرا انتظار کر رہا ہے۔ شعر پڑھ دو۔ شاعر کہتا ہے کہ بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز کو جا رہا ہوں، بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز کو جا رہا ہوں، یہ دل کی دنیا تو مٹ چکی ہے، اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں۔ شعر سنیے گا، سنبھالیے گا، مجبوری نہ ہو تو شعر سمجھنے کی مجھے بتائیے گا۔ بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز کو جا رہا ہوں، یہ دل کی دنیا تو مٹ چکی ہے، اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں، ادھر یہ گھر سے نکل رہے ہیں، ادھر میرا دم نکل رہا ہے، ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں، ادھر میرا دم نکل رہا ہے، دغا کہاں دے گئی ہے قسمت، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں، ادھر میرا دم نکل رہا ہے، دغا کہاں دے گئی ہے قسمت، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ حضور فرماتے چلو میرے عاشقوں، میرے عاشق کے پاس۔ حضور تشریف لائے جب اس کے گھر میں نا، کہاں ہے وہ؟ باپ نے کہا اندر آئے۔ حضور جب اندر آئے تو وہ بچہ مریض، تھوڑی سانسوں کا موتا وقت لیے ہوئے، جب اس نے اپنے گھر میں حضور کو دیکھا تڑپ گیا، کیوں؟ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ حضور کو دیکھا تو رونے لگا، آنکھیں بھر آئی، اشک بار، آج حضور میرے گھر پہ آئے، دیر بہت ہو چکی ہے۔ حضور نے جب اسے دیکھا نا تو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا بیٹے کلمہ پڑھ لے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کلمہ، اونچی بولے، کلمہ پڑھ لے۔ جیسے فرمایا حضور نے کلمہ پڑھ لے، ڈر گیا، اس نے حضور کے بغل میں اپنے باپ کو دیکھا، جیسے میں کلمہ پڑھوں گا میرا باپ ناراض ہو جائے گا۔ فرماتے حضور کلمہ پڑھ لے، اس نے اپنے باپ کو دیکھا ڈر کے مارے، باپ ناراض ہوگا، لیکن جیسے فرمایا حضور نے کلمہ پڑھ لے، جب اس نے باپ کو دیکھا تو باپ کے دل کو رب نے بدل دیا۔ باپ نے کہا پڑھ لے بیٹا پڑھ لے، یہ تیری قسمت ہے، یہ تیرے گھر آئے گا، یہ تیری قسمت ہے، تیرے گھر آئے گا۔ اللہ اللہ، یوں تیرا اسم گرامی میرے لب پر آ گیا، جیسے دریا تشنگی کے پاس چل کر۔ پڑھ لے میرے بیٹے پڑھ لے، یہ تیری قسمت ہے، تیرے گھر آئے گا۔ جیسے اس بچے نے کلمہ پڑھا حضور اپنا قدم مبارک گھر سے باہر نکالے، جیسے حضور باہر نکلے اس بچے کی روح نکلی،
پہلے کہا گیا تھا ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں، ادھر میرا دم نکل رہا ہے، دغا کہاں دے گئی ہے قسمت، وہ آ رہے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ جیسے حضور باہر نکلے اس کی روح نکلی، باپ دوڑا، اے مسلمانوں کے نبی میرا بیٹا میرے کام کا نہیں، اسے لے جائیں، اپنے مذہب کے مطابق اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ میرے آقا پلٹے اپنے غلاموں کو لے کے، فرماتے ہیں اے میرے غلاموں اٹھا لو میرے عاشق کو، دیکھنا کوئی ہے جو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے کفن کا انتظام میں کروں گا، اس کے غسل کا انتظام میں کروں گا، اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی نے حضور سے ایسا عشق کیا کہ اعلان کر دیا مرہار سنگار تمہیں سے بگین میں بہار تمہیں سے، تو حضور کی طرف سے بھی کرم نوازی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اٹھا لو میرے عاشق کی لاش، اٹھا لو میرے عاشق کی لاش، یعنی اعلان کر دو عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ آئے ہائے کیا کہنے، زندہ باد۔ اگر زحمت نہ ہو تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے پھر سے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ دل سے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم گھوم۔ میرے آقا فرماتے اٹھا لو میرے عاشق، اٹھا لو میرے عاشق۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے حضور نے اس کے غسل کا انتظام کیا، حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس کی جب تدفین کا وقت آیا نا، یعنی قبر کا مٹی کا وقت دینے کا وقت آیا، حضور نے اسے بقی شریف کے قریب میں قبرستان ہے، دنیا کی سب سے عظیم سب سے بڑی قبرستان ایران عراق میں نجف اشرف میں، جسے باب السلام کہتے ہیں، جہاں صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی مزارات ہیں، کروڑوں کے اوپر مردوں کی مزارات ہیں۔ بڑی راتیں میں نے گزاری ہیں، اس نومبر میں نے 4 رات اسی شہر میں گزاری جو نومبر چل رہا ہے، نجف اشرف مولا علی کے شہر میں، الحمدللہ رب۔ لیکن دنیا کی سب سے بڑی عظیم قبرستان اگر کوئی ہے تو بقی شریف ہے۔ اسی قبرستان میں حضور کی لاڈلی بیٹی مخدوم کائنات، اسی قبرستان میں حضور کے چچا جناب عباس، اسی قبرستان میں مولا علی مخدوم کائنات کے گھر کی پہلی بہار امام حسن لیٹے ہوئے ہیں، ان کے بغل میں ان کے بھتیجے امام زین العابدین لیٹے ہوئے ہیں، ان کے بغل میں امام باقر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے بغل میں امام جعفر صادق لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی سبحان اللہ کہنے کے لیے راضی ہو تو بتا دوں اسی قبرستان میں حضور کی 2 پھپھو عاتقہ اور صفیہ آرام کر رہے ہیں، اسی قبرستان میں حضور کی اور 3 بیٹیاں مخدومہ زینب اور رقیہ ام کلثوم آرام کر رہے ہیں، اسی قبرستان میں حضور کے بیٹے جناب ابراہیم آرام کر رہے ہیں، اسی قبرستان میں حضور کی 9 ازواج آرام کر رہی ہیں، اسی قبرستان میں حضور کی چچی، حضور کی سمدین مخدومہ کائنات مخدومہ فاطمہ کی ساس، مولا علی کی ماں، حسن حسین کی دادی مخدومہ فاطمہ بنت اسد آرام کر رہی ہیں۔ اگر کوئی بولنا چاہے تو بولے اسی قبرستان میں امی حلیمہ بھی آرام کر رہی ہیں۔ بقی شریف کے ہر ذروں کو سلام، اللہ اس پاکیزہ ذروں کو ہمیں چادر نور بنا کے آخری سفر میں اوڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے اس عاشق کو اس قبرستان میں لے جائے۔ 10-12 سال کا بچہ بازی مار لے گیا، سمجھ رہے ہم 70 سال کے ہو گئے یاد نہیں کرتے، لیکن سنیں جب اس کی قبر میں اسے اتارنے کا وقت آیا نا تو گرمی زیادہ نہیں تھی، لوگ زیادہ نہیں تھے، پھر سے ریورس کرتا ہوں، گرمی زیادہ نہیں تھی، لوگ زیادہ نہیں تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی پیشانی مبارکہ سے پسینے مبارکہ پہنچ رہے تھے، سبحان اللہ سبحان بار بار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے جنازے میں پنجوں کے بل چل رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پنجوں کے بل۔ کسی نے تدفین کے بعد پوچھا آقا بھیڑ زیادہ نہیں تھی آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے، گرمی زیادہ نہیں تھی آپ پسینے پوچھ رہے تھے، کیوں کیوں کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مسکرا کے دل کہے تو بولنا، حالانکہ دل سبحان اللہ کہنا چاہتا ہے، وہ نفس میرے سے لوگ نہیں کہتے، حقیقت یہی ہے۔ معلوم ہے کیا کہا حضور نے؟ حضور فرماتے میں پنجوں کے بل چل رہا تھا، میں پسینے پوچھ رہا تھا، اس لیے وہ جو بچہ جس کی مٹی ہوئی ہے تدفین عمل میں آئی ہے، وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا، اس قدر محبت کرتا تھا، اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آ گئے تھے، مجھ محمد کو بھی چلنے میں دشواری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا گھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب جانے کی بات کرتا تو غالب نہ ہوتا، ڈوب کے جانے کی بات، ورنہ ڈوب تو سب جاتے ہیں،
ڈوب تو بڑے بڑے فرنیچر جاتے ہیں، ڈوب کے جانے کی بات کی غالب نے، ڈوب کے نکل گئے صدیق اکبر، ڈوب کے نکل گئے فاروق اعظم، ڈوب کے نکلے عثمان غنی، ڈوب کے نکلے مولا علی، اویس کرنی، ڈوب کے نکلے فضیل بن عیاض، ابراہیم دسوقی، احمد بدوی، کبیر احمد رفاعی، سیدنا شیخ عبد القادر، خواجہ پاک، یہ ڈوب کے نکلنے والے، یہ وہی لوگ ہیں جن کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے وہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں وہ یہی ہیں، وہ انہی کے دلوں میں رہتے ہیں۔ آج کیا بات ہے، ہمارے دل پاکیزہ نہیں ہے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں برائیوں کی باتیں، غیبت کی باتیں، حسد کی باتیں، چغل خوری میں لگے رہتے ہیں، ہمارا دل دوسروں کے انڈر میں چلا گیا ہے، اس لیے ہماری تنہائیاں مسلمان نہ ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ مسلمانوں پہ کرم فرما، صوفی کہتا ہے یہ غلط طریقہ ہے، یہ کہا کرو اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان بنا دے، اللہ ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے، اللہ ہماری سوچ کو مسلمان بنا دے، اللہ ہماری فکروں کو مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دست بازو کو مسلمان بنا دے۔ معلوم ہے حالات کیا ہو جاتے ہیں، اگر آپ حضور کی محبت سے دور ہو جائیں تو وہی ہوتا ہے جو اسپین میں ہوا تھا۔ معلوم ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے گفتگو ہمیں کب یہ شروع ہوگی، کب یہ شروع ہوگی، یہ ہوگی، ابھی تو کچھ ہنسائے نہیں انہوں نے، ابھی تو کچھ کوئی شعر نہیں پڑے ترنم میں، ابھی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اور لوگوں کو متحرک کر کے کوئی نعرے نہیں لگوائے، کوئی بات نہیں کی، تقریر کب شروع کریں گے، یہی تو نہیں فیصلہ ہو پا رہا ہے۔ 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اب شروع ہوگی، اب ٹھیک ہے، نہ تقریر کرنے کے لیے آتا ہوں نہ تقریر سنانے کے لیے، میں تقریر جو باتیں ہیں وہ آپ کو یاد کرانے کے لیے آتا ہوں، اور کبھی تقریر نہیں، کوئی پیغام نہیں، یہ ذکر ہے جو ہمارے بزرگوں کا ہے، اس ذکر میں لذتیں ہیں، اس میں مٹھاس ہے، اس میں جاذبیت ہے، اس میں مغناطیسیت ہے، یہی ہمارے قلب کی خوراک ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ معلوم ہے کیا ہوا، یہی اسپین کے مسلمان تھے، مسلمان تھے تو اسپین میں دنیا کی سب سے بڑی تاریخی جامع مسجد اسی اسپین میں تھی۔ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد جب چراغ اس مسجد میں جلایا جاتا تھا تو 40 من سرسوں کا تیل اس مسجد میں لگتا تھا، ایک رات، اتنی بڑی مسجد تھی۔ لیکن جب مسلمانوں کو حضور کی باتیں اچھی نہ لگی، مسلمانوں کو حضور کی باتوں سے محبت نہ رہی، مسلمانوں کو لوڈ لگنے لگی حضور کی باتیں، مسلمانوں کو گراں گزرنے لگی حضور کی باتیں، تو مجلس رسول سے دور ہو گئے۔ جب مجلس سجائی گئی تو پتھر بازی کرنے لگے، جب حضور کا نام آیا تو مذاق اڑانے لگے، تھے مسلمان ظاہری طور پر لیکن صرف آدھار کارڈ پہ، جب حضور کی باتیں ہوتی تو اپنی باتیں کرتے تھے۔ پھر کیا وہ معلوم ہے 2.5 دن میں اس اسپین میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، 2.5 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا۔ اسپین سے اسلام ختم ہو گیا، قرآن پڑھنے پر پابندی ہو گئی۔ دنیا کی سب سے بڑی تاریخی جامع مسجد جسے قرطبہ کہتے ہیں، جو سب سے بڑی مسجد تھی، آج وہاں پر 70% اس مسجد کے اندر شاپنگ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، اور 30% زمین پر روزانہ ہزاروں لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، شراب کی سینکڑوں دکانیں اس میں پائی جاتی ہیں، صرف ہماری نااہلی کی وجہ سے، حضور کی محبت سے دوری کی وجہ سے۔ صاحبو تھوڑا سا وقت نکالو حضور کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو تنہا رکھو، تھوڑے لمحے کے لیے موبائل سے دور ہو جاؤ اور کہیں تنہائی میں بیٹھ کے حضور کو یاد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے کی چیز نہیں، حضور تو ان کے بھی کام آئیں گے جو کہتا ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ حضور نے اس کا بھی ساتھ دیا جس نے حضور کو زمین پہ زندہ نہیں دیکھنا چاہا۔ حضور کیسے لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، وہ جو محمد ہے اللہ کے رسول، وہ کیسے لوگوں کے دلوں میں۔ نے ایک بچے کی بات، یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی، یہ سمجھتی ہیں کہ بات مولویوں کے پاس صرف بوڑھوں کی باتیں ہیں، جوانوں کی باتیں ہیں، لڑکوں کی باتیں ہیں۔ حضور سے محبت کرنے والی کوئی لڑکی بھی آئی ہے جس کے دل میں حضور ہو، کہا جائے کہ وہ محمد جو اللہ کے رسول ہے وہ ان ماں بہنوں کے دلوں میں ہے؟ تو میں ایک بات کہتا ہوں، ہاں میری بہن، حضور تیرے دل میں بھی ہے، لیکن وہ کون لڑکی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امی عائشہ فرماتی ہیں، علامہ سراج صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک لڑکی میرے دروازے پر آئی، اس نے زور سے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کون ہے؟ تو کہا امی میں آپ کی بیٹی ہوں۔ دروازہ میں نے کھولا تو اس کی آنکھیں سرخ تھی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو رونے لگی میرے قریب بیٹھ کے۔ اس نے کہا امی جب سے حضور کا انتقال ہوا تب سے مسکرائی نہیں، جب سے حضور دنیا سے چلے گئے تب سے بچوں کی مسکراہٹ بھی گراں گزرتی ہے۔ دن میں سورج نکلتا ہے نا تو اندھیرے کا احساس ہوتا ہے، کسی کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ امی بس ایک ارادہ لے کے آئی ہوں، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو مجھے حضور کی مزار شریف زیارت کرا۔
میری ماں بہنوں سنو جی، بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا، کوئی بات نہیں، بیٹھ جا، کوئی بات نہیں، بیٹھ جا بیٹھ جا، کوئی بات دے دے ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دوستو بیٹھے رہیے گا، ایک شخص کے لیے ایک شخص کافی ہے، ٹھیک ہے؟ علماء کرام کی جوتی میرے سر کا تاج ہے، اور آپ جیسے سنجیدہ مزاج کے لوگ اگر اس قسم کی گفتگو سنتے ہیں تو میری نظر میں جلسوں کا معیار بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین کہہ دو، ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو، توجہ دیں آپ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زبان کے اعتبار سے بڑا فرق ہے، اور آپ کی یہ زبان نہیں ہے، میں آپ کے قدموں کے نیچے بہت دیر تک نہیں بیٹھ پاؤں گا، لیکن آپ جس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حضور کی نگاہ میں آپ حضور کی بارگاہ میں حضوری کا شرف پائے ہوئے ہیں۔ سن لیں، آج دیکھ لیں، کل خدا کی قسم میدان محشر میں اس کا بینیفٹ آپ کو ملے گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے امی عائشہ سے، حضور کی بیوی سے، مجھے بس حضور کا روضہ دکھا دیجیے، مجھے دربار مصطفیٰ دکھا دیجیے، میں حضور کے روضے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکیاں بھی حضور سے محبت کرتی ہیں، اور جو لڑکے آج کل مجلسوں میں آ کے ہنستے ہی نہیں، علم نہیں ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ فلسطین کے 10 سال کے بچے سے پوچھا گیا، سن میرے بھائی، پوچھا گیا کہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ اس نے مسکرا کے کہا، میاں یہ سوال کسی اور سے کرو، اسرائیلی بچوں سے کرو، ہم بیت المقدس کے محافظ ہیں، ہماری عمر 10 سال کی ہے، تم ہم سے پوچھتے ہو بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ہم وہ خوش نصیب ہیں جو بڑے ہونے سے پہلے ہی شہید ہو جایا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ تیرا ساتھ تو دنیا دینے سے رہی، کوئی تیرا سپورٹ نہیں کرتا، تو فلسطینی بچے نے کہا مجھے کسی کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی تو میں بھی عرب میں پیدا ہوا ہوتا، میں بھی ہند میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوتا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میری مدد کے لیے میرا اللہ۔ سمجھ رہے؟ کاش ان بچوں کو حضور کے اس مبارک بیت المقدس کی محافظت کے لیے شہید ہونے والوں کی کہانیاں یاد آ جائیں۔ آج فلسطین کے بچے کہتے ہیں میرے قبیلے کا ہر شخص قتل گاہ میں ہے، میں بچ گیا بھی تو تنہائی مار ڈالے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج آپ کے لیے ہنسی کا سامان ہے، لیکن روز قرآن کو ٹیشو پیپر بنایا جا رہا ہے۔ روزانہ مسلمانوں کی بہنوں کی عزتیں اسرائیلی خنزیر کا گوشت کھانے والے لوٹ رہے ہیں، اور آپ کے لیے حضور کی مجلسیں تفریح کپل شرما کی مجلس۔ دیکھیں یہ لڑکیاں بھی حضور سے محبت کرتی ہیں، یہ وہ لڑکیاں تھیں جن کو دیکھ کے کہا جاتا تھا کہ اس لڑکی کے دل میں حضور ہے۔ وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں وہ کہاں ہے؟ تو آواز آتی تھی، ایرو گھومتا تھا اسی کے دل میں۔ حضور کے ہونے کا پتہ بتاتی تھی لڑکیاں بھی۔ آج حالات بڑے خراب ہو گئے، مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، درود پڑھنے والے وہ ہونٹ خنزیر کا گوشت کھانے والوں سے چپک جاتے ہیں۔ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے بتائیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کا معاشرہ، آپ کی تہذیب، آپ کی سوچ۔ جب آپ کو سیکھنے کا وقت آتا ہے تو آپ ہنسی اور مذاق کے دائرے میں آتے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے امی مجھے حضور کا روضہ دکھا دیجیے، دربار مصطفیٰ دیکھنا چاہتی ہوں۔ امی عائشہ فرماتی میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی، میں نے روضے مصطفیٰ کا دروازہ کھولا، اور جب اندر تک میں داخل ہوئی تو میں نے سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے پیچھے پیچھے وہ بھی آ گیا، لڑکی ہے وہ، گھر میں اس کے شوہر ہے، ہسبینڈ ہے، اس کے بچے ہیں، گھر میں اس کے ماں باپ سب ہیں، لیکن حضور نظر نہیں آئے۔ انتقال ظاہری کے بعد اس کی زندگی عجیب و غریب ڈھنگ سے گزر رہی ہے۔ جیسے اس نے حضور کے روضے کو دیکھا، امی عائشہ کہتی ہیں تڑپ کر کے حضور کی مزار سے لپٹ، جب لپٹ گئی تو رونے لگی، کبھی حضور کی مزار شریف کی مٹی کو اٹھاتی چومتی، کبھی آنکھوں سے لگاتی، آقا آپ کہاں چلے گئے؟ آپ کی یاد بہت آتی، آپ کی یادیں ہمارے سینے میں بے بس ہو چکی ہیں، اللہ کے رسول میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، جب سے آپ گئے ہیں آنکھوں کی روشنی بجھ جاتی تو بہتر تھا، ساری چیزیں ہیں لیکن وہ چہرہ نظر نہیں آتا، آقا مجھ پہ کرم فرمائے۔ لڑکی کہتی ہے یا تو حضور آپ جہاں ہیں مجھے وہاں بلا لیں، یا پھر آپ وہاں آ جائیں جہاں میں ہوں۔ امی عائشہ کہتے ہیں اس کی طرف مجھ سے دیکھی نہ گئی، تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا سر حضور کے روضے پہ رکھا اور خاموش ہو گئی، ایک دم خاموش ہو گئی، اور جب خاموش ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا کہ اسے اٹھا کے باہر کر لیں۔ جب میں نے اس لڑکی کا بازو پکڑا اسے اٹھانا چاہا تو میں خود بیٹھ گئی، میں کیا اٹھاتی، میں خود بیٹھ گئی، میں نے پوری طاقت جمع کی اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے، روضے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں خود بیٹھ گئی۔
کہا کیوں؟ تو آپ فرماتی ہیں جتنی چیخ اس کی نکلی تھی روضے مصطفیٰ کو دیکھ کر کے، مجھے اس کے اس مبارک قسمت کو دیکھ کے میری چیخ نکلی ویسی ہی۔ کہا کیسے؟ کہا جب میں نے اسے بہت طاقت جمع کر کے اسے اٹھانا چاہا تو اٹھی نہیں، تو میں نیچے اس کے نبض کو پکڑا تو میں نے کیا دیکھا، روضے مصطفیٰ سے لپٹ کے وہ جب لپٹی ہوئی تھی تبھی اس کی روح اس کے بدن سے نکلی۔ عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی۔ ایک ہم ہیں حضور سے دور ہو گئے، ایک ہم ہیں کہ مرنے کا سامان ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں حکومتیں بدل جائیں تو حالات اچھے ہو جائیں گے۔ حکومتوں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، نظریات کے بدلنے سے۔ سمجھے دوستو، کہاں جاؤ گے؟ اپنی بہنوں کی عزتوں کو کیوں نیلام کرتے ہو؟ تمہارا وقت جو درود پڑھنے کا تھا اسے کیوں خراب کر دیا آپ نے؟ کیا دقت ہے آپ کے لیے؟ اتنی عظیم قسمت پائی آپ نے کہ آپ کو اللہ نے رسولوں کے سردار کی امت میں رکھا، پھر بھی حضور کو بھول گئے، پھر بھی حضور کو یاد نہیں کیا۔ آپ کا جو شیوا تھا آپ نے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، جو آپ کا کیریکٹر تھا آپ نے اس سے اپنے آپ کو منحرف کر لیا۔ وہ جو محمد ہیں اللہ کے رسول ہیں، وہ جن کے دلوں میں ہیں وہ انسان ہیں۔ کیا آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور سے جانور بھی محبت کرتے ہیں؟ میرے امام نے تو کہا جانور بھی کریں ان سے فریاد، پیڑ سجدے میں گرا کر۔ ہم انسان ہو کے حضور سے محبت نہ کر سکے، لیکن خدا کی قسم ایک لمبی فہرست ہے جانوروں کی جو حضور سے محبت کرتے ہیں۔ برا نہ ماننا، میں آپ کے پیروں کا دھون پی کے جاؤں گا، لیکن ہنسنا نہیں، دل نہ کہے تو چلے جانا، لیکن برا نہ ماننا، کھیل کود نہ کرنا حضور کی مجلس میں۔ میں آپ سے سچی بات کہتا ہوں دوستوں کہ حضور کی محبت انسانوں کے دل میں نہ آ سکی، لیکن حضور سے محبت کرنے والے جانوروں کی لمبی تعداد نظر آتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو بتا دوں کہ حضور ایسوں کے قبیلے میں سے کس کے دل میں تھے؟ بتا دوں آپ کو، سنیے گا بس، نہ آپ کو زور سے بولنا ہے، میں کہوں آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو دل کہے تو سبحان اللہ کہتے ہیں، ورنہ بیٹھے رہے نہ کوئی ہنگامہ ہے نہ کچھ نہیں۔ کہاں ایک آدھے گھنٹے پون گھنٹے کی گفتگو، پھر کہاں مجھے نکل جانا ہے 1000-2000 کلومیٹر دور، اور میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، لیکن اللہ آپ سب کے بیٹھنے کا اس جو سلیقہ ہے اسے قبول فرما لے۔ پھر سے بولیں، میں نے کہا حضور سے بچے محبت کرتے ہیں، بچیاں محبت کرتی ہیں، بوڑھی عورتیں محبت کرتی ہیں، بوڑھے لوگ محبت کرتے ہیں، سب کی فہرست موجود ہے۔ لیکن ایک بات بتاتا ہوں، جب انسانوں کے اندر حضور کی محبت نکلتی ہے تو مجھے جانور یاد آتا ہے۔ یار عجیب بات ہے، انسانوں کے حضور سے محبت نہ کر سکا، جانور حضور سے محبت کرتے ہیں۔ کنز العلماء ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگ خیبر کے موقع پر مسلمانوں کے نبی کی قیادت میں جب خیبر کے قلعے پر مولا کائنات نے اٹیک کیا تھا اور مرہم مارا گیا تھا اور خیبر کے قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرایا تھا، بہت ساری پراپرٹی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی تھی، اناج، پھل فروٹس، میوہ جات، سونے چاندی کے سکے، بہت ساری تلواریں، زرہیں، سب بہت ساری چیزیں آئی تھیں، اور بڑے بڑے قیمتی گھوڑے، گدھے، خچر، یہ سب حضور کے غلاموں کے حصے میں آئے تھے، جسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ چپ رہیے گا، بالکل معلوم ہے کیا ہوا؟ وہ جب مال غنیمت بٹا، جب فوجیوں کو تقسیم کیا گیا، وہ پراپرٹی تقسیم کی گئی، وہ مال تقسیم کیا گیا، تو حضور کے حصے میں بھی کچھ پیسے آئے، حضور کے حصے میں بھی کچھ پیسے آئے، کچھ سامان آئے، کچھ اناج آئے، یہاں تک کہ حضور کے حصے میں ایک مبارک گدھا آیا تھا۔ دیکھیے، حضور کے حصے میں ایک جانور آیا تھا، ایک گدھا آیا تھا۔ سنیے گا، گدھے کا لفظ ہے، آج کے دور میں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن پہلے یہ گدھے، یہ خچر، یہ گھوڑے، اونٹنی، اونٹ، یہی ان سواریوں کی جگہ پہ تھے۔ حضور کے حصے میں جیسے وہ گدھا آیا نا، معلوم ہے کیا ہوا؟ جیسے اس گدھے نے حضور کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ سنیں آپ حدیث شریف، وہ گدھے کی آنکھ میں آنسو آ، حضور نے اسے دیکھا تو قریب بلایا، ادھر آ۔ وہ گدھا قریب آیا، ہم انسان ہو گئے، اشرف المخلوقات ہو گئے، کتوں سے بدتر ہماری زندگی ہے۔ اپنی نشستیں حضور کے ذکر سے مابرا، حضور کی باتوں سے دور سجاتے ہیں، ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں حضور یاد نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ گدھا، حضور فرمایا ادھر آ، وہ گدھا قریب آیا، حضور نے فرمایا کہ اپنے بارے میں کچھ بتا۔ دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو اس کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ وہ گدھا کہتا ہے کہ اے رسولوں کے سردار، میرے جو باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، جو میرے پرکھے تھے نا، ان کی نسل میں 60 گدھے آئے ہیں۔ کتنے؟ اونچی بولیں، 60 گدھے گزرے ہیں، 60، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ وہ 60 گدھے ہیں۔ دیکھنا ہے کوئی سبحان اللہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا۔ ان سب کی پیٹھ پر کسی نہ کسی نے نبی نے سواری ضرور فرمائی۔
سب کی پشت پر کسی نہ کسی نبی نے سواری ضرور فرمائی ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں اور تیری پیٹھ پر؟ وہ کہتا ہے حضور بس آپ کی باری ہے. ذرا محبت سے کہتے ہو سبحان اللہ. اچھا اپنے بارے میں بتا. اب تو وہ کہتا ہے کہ اس نسل کا میں آخری گدھا ہوں، میں اس نسل کا آخری گدھا ہوں. اور پھر کہتا ہے اور حضور آپ رسولوں میں آخری ہیں. آپ رسولوں میں آخری. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے اپنے بارے میں کچھ بتا. تو وہ کہتا ہے کہ میں پیدا ہوا تھا تو مجھے ایک صاحب نے لیا اور میری پرورش کی، نشو نما ہوئی، مجھے بڑھایا گیا، میں بڑا ہوا، طاقت و قوت آئی تو ایک یہودی تھا مجھے پال پوس کے بڑا کیا تھا. میں طاقتور ہو گیا تھا تو میری پیٹھ پر بیٹھنا چاہتا تھا. 59 جو میرے باپ کے باپ اجداد امجاد گزرے، پرکھے گزرے، ان کی پیٹھ پر سوائے نبی کے کوئی نہ بیٹھا تھا. اب یہ یہودی میری پیٹھ پر بیٹھنا چاہتا ہے. جب وہ میری پیٹھ پر بیٹھنا چاہتا تھا تیاری کر کے آیا، جیسے وہ بیٹھنے کی کوشش کی میں نے اپنے آپ کو ہٹا دیا، وہ زمین پر گر پڑا. جب زمین پر گر پڑا تو اس نے پھر تیاری کی، پھر میری پیٹھ پر بیٹھنے کی کوشش کی، پھر میں ہٹ گیا، پھر زمین پر پھر بیٹھنے کی کوشش کی، پھر ہٹ گیا، پھر زمین پر گر پڑا. وہ کہتا ہے حضور اس نے مجھے مارا بہت، اس نے مجھے کھوٹی میں باندھ دیا، بہت مارا، کئی دنوں تک مجھے کھانا نہ دیا. فرماتے حضور پھر وہ کہتا میں بھوک برداشت کرتا رہا لیکن اپنی پشت کی عصمت کا سودا نہیں کیا، اپنی پیٹھ کی عزت میں نے نیلام نہیں کی. یہ پشت میں نے صرف آپ کے لیے رکھا سنبھال کر کے. بھوکا تھا حضور، مجھے یاد ہے، میں مار کھا جاتا، زخمی ہو جاتا تھا، لیکن میں نے اف تک نہ کی. میں نے کہا ہے میرے مولا میں مر جاؤں لیکن میری پشت کی عزتوں کو سلامت رکھ. یہ پشت تیرے حبیب کے لیے ہے میرے مولا، اسے بچا کے. وہ کہتا ہے کہ میں مار کھاتا رہا، برداشت کرتا رہا لیکن اسے بیٹھنے نہ دیا. تھک کے اوپ کے اس نے فوجی کے ہاتھ مجھے بیچ دیا. کہا پھر کہ وہ بکتے بکتے پھر میں اس خیبر کے قلعے میں آ گیا اور آپ کے غلاموں نے جنگ جیت لی تو میں بٹا اور بٹنے کے بعد آپ کے حصے میں آ گیا. حضور فرماتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یافور نام ہے. کیا نام ہے؟ یافور نام. یہ عین فیوا ہو رہے، یافور نام ہے. حدیث شریف میں جملہ ہے، حضور فرماتے ہیں یہ بتا کیا تو چاہتا ہے کہ تیری نسل آگے بڑھے؟ سمجھ رہے؟ حضور فرماتے ہیں کیا تو چاہتا ہے کہ تیری نسل آگے بڑھے؟ اس نے کہا نا 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 نا. کہا کیوں؟ کہا جب آپ آخری رسول ہیں تو میں بھی آخری غلام بننا چاہتا ہوں. حضور نے اپنا سامان رکھا، اسے مدینہ شریف لے کے آئے. سبحان اللہ. معلوم ہے حضور اس پر سواری فرماتے تھے، حضور اس گدھے پر سواری فرماتے تھے. یہی نہیں، جب حضور اپنے گھر واپس آتے مدینہ شریف میں اس کے پشت سے سامان اتار کر کے حضور جب اپنے گھر میں اپنے غلاموں کے ذریعے رکھواتے تو اس مبارک گدھے سے معلوم کیا کہتے؟ اس کے کان کے پاس کھڑے تھے، سن مدینے میں میرے غلام ہیں، ان کا نام ہے طلحہ، جا کے ان سے کہہ دو کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں. پھر سے ریورس کر دو، حضور اس گدھے کے کان کے پاس کھڑے ہو کے بولتے مدینے میں میرے غلام ہے، اس کا نام فلاں ہے، جا کے اس سے کہہ دو کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں. اگر سبحان اللہ کہنے کے لیے آپ میں سے کوئی راضی ہو تو بتا دوں آپ سے. ایک منٹ پہلے ٹھہر جائے. معلوم ہے اس نام کو جو نام حضور لیتے جا مدینے میں اس نام کا میرا غلام ہے، اسے بلا کے لا، تجھے حضور یاد کر رہے ہیں. سنیں آپ، اس نام کے کئی غلام حضور کے صحابی مدینے میں ہوتے لیکن وہ گدھا اسی صحابی کے ہاتھ، صحابی کو حضور بلانا چاہتے. اللہ اللہ اکبر. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم. ہمارے پاس اور کیا ہے؟ ایک کپڑے اتار لیے جائیں گے، غوث پاک فرماتے نہیں اتریں گے تو کینچی سے کاٹ لیا جائے گا. سمجھ جائے گی کوئی چیز نہیں، ساری پراپرٹی دھری کی دھری رہ جائے گی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جو بھائی بیچے باتیں کر رہے ہیں میں گزارش کرتا ہوں تھوڑی سی توجہ دے دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس ایک کیس آیا تھا. اس جملے کو حضور غوث پاک کے شہادت سید شباہت میں بیان کرتے ہیں. بہت پیاری بات ہے. آج زمینوں کے معاملے میں بھائی بھائی کا قتل کرتا ہے. حضور کی محبت کہاں سے دل میں آئے گی؟ زمینوں کی محبت دلوں میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاکیزہ بارگاہ میں ایک کیس آیا. دو لوگوں نے کہا حضور یہ 50 بائی 50 کا پلاٹ میرا ہے.
ایک نے کہا نہیں میرا ہے، میرے دادا نے خریدا. اس نے کہا نا میرے باپ کے باپ نے خریدا. لڑ گئے. تو ایک صاحب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضور، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور ایسا کریں ان دونوں کو الگ الگ کمروں میں بند کر دیں. الگ الگ کمرے میں بند کرنے کے بعد تفتیش کریں، خود پتا چل جائے گا یہ زمین کس کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے مشورے مت دے، میں ان دونوں سے کیوں پوچھوں کہ زمین کس کی ہے؟ میں زمین سے نہ پوچھ لوں تو کس کی ہے، میں چل کے زمین سے نہ پوچھوں تو کس کی ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے، بولے زمین کہاں ہے؟ بولے یہ پلاٹ ہے، یہ میرے دادا نے خریدا. اس نے کہا نہ یہ میرے باپ کے فلاں نے خریدا ہے. فرماتے چپ چاپ کھڑے رہو. موسیٰ علیہ السلام نے اس زمین سے پوچھا، اس زمین سے. یہ کہتا ہے یہ میری زمین ہے، یہ کہتا ہے یہ میری زمین. اے زمین تو بتا تو کس کی ہے. سمجھ کے بیٹھتے ہیں، ہر چیز سمجھتے ہیں تو جملہ بھی سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اے زمین یہ بتا تو کس کی ہے، اس کی ہے کہ اس کی ہے؟ زمین سے آواز آئی اے موسیٰ کلیم اللہ، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں. دونوں جھوٹ بولتے ہیں، یہ دونوں میرے ہیں. یہ دونوں سمجھ گئے. ڈاکٹر عبدالجلیل برہان پوری نے کہا تھا طالب صبح طرف میرے ہیں، جس کو میری ہے طلب میرے ہیں. سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین، اور زمین کہتی ہے سب میرے. جھوٹ بول کے پیسے کمائے گا، دل میں عشق رسول کہاں سے پیدا؟ حرام کھا کے اپنے بچوں کو پالنے کی روایت بن گئی ہے. پوچھو یہ کیا کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور مہنگائی بہت ہے، اگر حرام نہیں کھلاؤں گا تو بچوں کو پال نہیں پاؤں گا. تو بچوں کو پالے گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا میرے مولا اتنی بڑی دنیا ہے تو اپنی مخلوق کو بندوں کو پالتا کیسے؟ اتنی بڑی موبائل آپ کے ہاتھ میں 1 لاکھ روپے کا ہے، 2 لاکھ روپے کا ہے. اسی موبائل میں ایمیزون کا جنگل بیٹھ کے ابھی بیٹھے بیٹھے سرچ کر میرے بھائی ایمیزون کا جنگل، اور جاؤ اس جنگل میں دیکھ 2 کلومیٹر نیچے کی گھاٹیاں ہیں. ان گھاٹیوں میں زوم کر کے اندر چلا جا کے نیچے دیکھ زمین کے نیچے چھوٹے چھوٹے کیڑے کتنی شان سے چلتے رہتے ہیں. پوچھ ان کیڑوں سے تجھے کھانا کون دیتا ہے؟ آواز آئے گی وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا. ایمیزون کے جنگل میں کوئی اسپتال نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی فلاحی تنظیم نہیں ہے. انہیں کھانا کون دیتا ہے؟ وہ کیا حرام کا کاروبار کرتے ہیں؟ مسلمانوں یہ حرام تمہارے اندر سے درود کی برکتیں نکالتا ہے. انہی کے بچے بدعقیدہ ہوتے ہیں جن کے باپ حرام کھلاتے ہیں. یہ وہابیہ دیامنہ کی تعداد بڑھنے کا سبب فرمایا صوفی سلطان میں نے حرام خوری ہے. ریئل بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی دیکھو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اس ٹاپک سے ہٹ کے بات یاد آ گئی. فرمایا اے میرے مولا اتنی بڑی دنیا کو تو پالتا کیسے؟ مسلمان اور حرام عشق رسول کیسے پیدا ہوگا؟ کیسے پیدا ہوگا؟ ہم نے تو پہلے بینڈ لگا دیا. کہا ہے میرے مولا بتا تو صحیح تو دنیا کو پالتا کیسے؟ آواز آئی سلیمان یہ قریب میں تالاب ہے، اس کے کنارے چلا جا اور جا بیٹھ اور بیٹھ کے میری قدرت کے جلوے دیکھ. میں زمین کی مخلوق کو پالتا کیسے، میں کیسے پرورش کرتا ہوں. اگر آپ کو یہ چیز دور کی لگے نا تو جا کے اپنی ماؤں سے پوچھو جن کی گود میں تم نے 9 مہینے جن کے شکم میں گزارا. پوچھو اپنی ماؤں سے. آؤ چلو اپنے گھر چلتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنی ماں سے تو پتا چلے گا. صوفی صاحب فرماتے ہیں عجیب شان ہے، تو 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، لیکن اللہ بچے کو دیتا تھا بچے کے حساب سے. اگر بچے کو ماں کے حساب سے ملتا تو خون بن کے بچہ باہر آ گیا ہوتا، لیکن اللہ نے بچے کو بچے کے حساب سے. یہ اس کی قدرت کے جلوے. کہا سلیمان اٹھ تالاب کنارے بیٹھ جا، میری قدرت کے جلوے دیکھ. آپ کہتے میں بیٹھ گیا. جب میں بیٹھا نا تو میں نے کیا دیکھا، ایک چونٹی آئی، اس کے منہ میں چاول کا دانہ تھا. کیا ہے کہا؟ پوچھی بولے پوچھ کے بولے کسی چاول کا دانہ تھا. وہ یوں ٹہلتی تھی، یوں ٹہلتی تھی. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں اسے دیکھتا رہا. اچانک تالاب کے اندر سے مینڈک باہر آیا. جب مینڈک باہر آیا نا تو چونٹی آگے بڑھی، اس کے پیروں پہ چڑھ گئی، اس کے منہ کے پاس گئی. مینڈک نے اپنا منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ کے اندر چلی گئی. مینڈک نے منہ بند کیا، تالاب میں ڈبکی لگائی، مینڈک غائب. یہ بیٹھے رہے. کچھ دیر کے بعد پھر مینڈک باہر آیا. جب باہر آیا تو چونٹی اس کے منہ میں تھی. اب چونٹی تھی لیکن وہ چاول کا دانہ نہیں تھا. نکلی اس کے منہ سے، اس کے پیروں کے راستے سے ہو کر کے اپنی بل سوراخ میں چلی گئی. سلیمان علیہ السلام نے شکر کے سجدے ادا کیے اور کہا اے میرے مولا یہ تیری قدرت کیا ہے؟ یہ چونٹی، یہ چاول کے دانے، جاتے وقت ہونا، واپسی میں چاول کا دانہ نہ ہونا، میڈک کے منہ میں جانا، میڈک کے منہ سے نکلنا، کیا ماجرا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے سلیمان اس تالاب کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک ٹاپو ہے، ایک جزیرہ ہے، ابھری ہوئی مٹی ہے.
جسے آپ جزیرہ کہتے ہیں، ٹاپو کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سلیمان میں نے اس جزیرے پر، ٹاپو پر ایک اندھا کیڑا پیدا کیا ہے۔ دیکھنا ہے کتنے لوگ ہیں جو سبحان اللہ کہہ کے تھوڑا سا ثواب کما سکتے ہیں۔ میں نے اندھا کیڑا پیدا کیا ہے، اندھا کیڑا وہ وہی رہتا ہے، اس اندھے کیڑے کو کھانا پہنچانے کے لیے میں نے اس میڈک کو پیدا کیا، اس چیونٹی کو پیدا کیا۔ جو پروردگار عالم اندھے کیڑوں کو پالے وہ اپنے حبیب کی امت کو بھوکا مار دے گا۔ صاحبو سراسر آپ نقصان میں ہیں اگر آپ حرام کی طرف مائل ہیں۔ حضور سیدنا شیخ نے ارشاد فرمایا تھا تم سچ بولو اور حلال کھاؤ، بقیہ بخشش کی ذمہ داری عبد القادر۔ کچھ نہیں کرنا آپ کو، اپنے بچوں کو جامعہ ازہر نہیں بھیجنا، اپنے بچوں کو جامعہ اشرفیہ جامعۃ الرضا نہیں بھیجنا، سمجھ رہے ہیں؟ بس آپ اپنے بچوں کو حلال کھلا دیں، اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تعلیم دے دیں، آپ کامیاب۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا بھائی، آپ کیا نہیں کہتے اپنے بچوں سے بیٹا میتھ میں ٹاپ کر لے، انگریزی میں ٹاپ کر لے، جغرافیہ میں ٹاپ کر لے، کسی سبجیکٹ میں تو ٹاپ کر لے۔ فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ اپنے بچے سے کبھی یہ بھی کہہ دیا کر اے میرے بچے سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر، دنیا میں مثال دے۔ میں نے پوچھا صوفی صاحب قبلہ سے کہ غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غوث اعظم کی دو سب سے بڑی کرامت ہے۔ دیکھنا کوئی ہے جو اس بات کی تائید کرتا ہے؟ فرماتے ہیں غوث اعظم کی دو سب سے بڑی کرامت ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ یہ مرغے کو زندہ کرنا، یہ سورج میں گم ہو جانا، یہ چور کو ابدال بنا دینا۔ فرمایا نا غوث پاک کی دو سب سے بڑی کرامت ہے۔ میں نے کہا وہ کون؟ کہا ایک کرامت یہ کہ غوث پاک نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، دوسری سب سے بڑی کرامت یہ کہ غوث پاک نے کبھی حرام نہیں۔ اللہ مسلمان ہو تو کہاں جاؤ گے؟ کس سے روشنی کی بھیک مانگو گے؟ کون ہے تمہارا ہمدرد؟ دنیا تمہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتی، تمہیں صرف اس لیے دنیا پالتی ہے کہ ان کے جوتوں میں پالش کرو تم، ان کے گھروں کی نالیاں صاف کرو تم رہو گے، تمہارے گھروں میں بچیاں پیدا ہوں گی، یہ ان کی تعیش پرستی کا سامان بنے گا، ان کی عزتیں لوٹنے کے لیے دنیا تمہیں پالتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو سنبھالو حضور کی محبت کے لیے، حضور کے عشق کے لیے اپنے آپ کو تیار۔ جو پیچھے بیٹھے بھائی بیٹھ جائیں، بیٹا بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے، بیٹھ جائیں، کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں پر خوش سلیقی کی بارش برسائے اور مؤدب بنا دے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ ہم حرام نہیں کھائیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ حضور کی محبت کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ حلال کھاؤ۔ ہاتھوں کو اڑا کے بولو انشاءاللہ، مت آنا کسی جلسے میں، مت آیا کرو بھائی یہ 100-200 روپے کا یہ 2 لیٹر تیل پیٹرول بھرا کے کہاں جاتے ہو، گاڑیاں لڑ جاتی ہیں، آپ تھکے ماندے لوگ، کل کاروبار نہیں، کیا مطلب جلسے جلوس میں جانے کا؟ ہم بھی اپنے محلے میں کہیں میلاد پڑھ لیا کریں، کیا ایک جلسہ پوری زندگی میں ایک جلسے میں جایا کرو، لیکن پھر پوری زندگی حرام نہ کھایا کرو۔ کیا دقت ہے اس میں؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ اتنا بھی نہیں کر سکتے لوگ فخر سے کہتے ہیں ہمیں آصف بھائی میں اگر حرام نہیں کھاؤں گا تو بچوں کو کیسے پالے گا؟ میں بتاؤں بچوں کو کیسے پالا جاتا؟ امام عبداللہ یافعی نے ایک بات کہی ہے، اگر تکلیف نہ ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو لبیک یا رسول اللہ، اونچی بولے لبیک یا رسول اللہ۔ سنیے گا میری بات، امام عبداللہ یافعی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، کتاب میرے گھر پہ رکھی ہے، ایک صاحب کی 4 بیٹیاں تھیں، کتنی؟ اونچی بولے، بیٹھے جو بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ان کی آوازیں زیادہ تھی، میں اپنے بھائیوں سے ہاتھ جوڑتا ہوں کھیل کود نہ کریں، اور کوئی ہو تو ناراض ہوتا، میں کیسے ناراض ہوں؟ آپ کا مجھ پر احسان ہے، مجھ پر احسان ہے، آپ میری بات کو سن رہے ہیں، سنیں آج جوتوں کے نیچے مسل دیں آپ، لیکن مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا آپ، سمجھ رہے ہیں آپ کچھ بھی کسی بھی طریقے سے بیٹھے، لیکن میرے لیے یہ بزرگوں کی موجودگی، یہ محبتیں کافی ہیں۔ اللہ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، آمین بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے آمین بولو۔ اللہ اس مجلس کا ثواب قریب کی قبرستان کے مردوں کو نظر فرما، آمین کہہ دو۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں اگر حرام نہیں کھاؤں گا تو پھر ہم بچوں کو کیسے پالیں گے؟ امام عبداللہ یافعی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک صاحب کی 4 بیٹیاں تھیں، کتنی؟ اونچی بولیں، بیٹیاں ہیں گھر میں، بیٹیوں سے محبت کرتے ہو نا؟ ہاں الگ ٹاپک ہے، کسی موقع پر بات ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کی 4 بیٹیاں تھیں، جب 5ویں مرتبہ اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہوا، اس کی محبت کی نشانی آئی نا، تو اس نے اپنی بیوی کا گریبان پکڑ لیا، اے سن، اپنی بیوی سے بولا اب اگر تیری کوکھ سے بیٹی پیدا ہوئی تجھے طلاق دے دوں گا۔ لڑکی نے رو کے کہا میرے شوہر میرا قصور کیا ہے؟
میرا قصور کیا ہے مجھے طلاق دے دے؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ تیرے شکم سے جو بچیاں پیدا ہوتی ہیں نا، مجھے تجھ سے نفرت ہو گئی۔ اس نے کہا میری غلطی کیا ہے؟ یہ تو پروردگار عالم کی عطا ہے، بچیاں دیتا ہے وہ۔ مرد نے کہا کہ تیرا قصور یہ ہے کہ کوکھ تیری ہے، اس لیے تجھ سے مجھے نفرت ہے، خبردار اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تجھے طلاق دے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ لڑکی اپنے جسم میں اپنے پیٹ پر اس بوجھ کو برداشت کرتی رہی۔ 9 مہینے کے بعد اچانک ڈیلیوری سے پہلے شوہر نے کہا سفر پہ چلنا ہے۔ اس نے کہا چلیں۔ اپنے شوہر کے ساتھ وہ لڑکی سفر پہ نکل گئی، پیٹ میں بچہ۔ جب گئی تو تمبو کنات لگا کر کے ایک جگہ قیام کرنے کی، رکنے کی نوبت آئی۔ سارے مسافر سو رہے تھے۔ لڑکی کہتی مجھے ڈیلیوری کا درد ہوا۔ میں ایک بہانے سے لوٹے میں پانی لے کر کے، چھوٹی سی پہاڑی تھی اس کے اوپر چڑھتی چلی گئی، ایک گفا تھی، اور اس گفا میں میں جا کے بیٹھ گئی، اور درد زیادہ ہوا تو پھر میں نے بچے کو جنم دیا، بچہ پیدا ہوا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو پھر بیٹی پیدا ہوئی، جب میں نے غور سے دیکھا تو پھر بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ کہتی ہے ایک تو ڈیلیوری کا درد، اوپر سے بیٹی کی پیدائش، میں تکلیف میں بھی روئی اور اپنی قسمت سے بھی روئی، خوب روئی جی بھر کے۔ جب دیر ہو گئی تو میں نے کہا میرے مولا اس بچی کو لے کے میں کہاں جاؤں؟ لے کے جاتی ہوں تو میرا شوہر مجھے طلاق دے گا، میرے شوہر کی لائف، پھر میری لائف، پھر اس بچے کی لائف، میری 4 بچیوں کی 7 زندگیاں برباد ہو جائیں گی میرے مولا۔ میں کہاں جاؤں اس بچی کو لے کر کے، کہاں جاؤں اس بچے کو لے کر کے؟ پھر اس لڑکی نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا اس لڑکی کو جو ابھی پیدا ہوئی ہے، کچی بچی ہے، اسے اسی گفا میں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ بھروسہ۔ کم سے کم ایک کی جان جانے سے تو فائدہ یہ ہوگا کہ 6 کی جان بچ جائے گی، ورنہ اجڑ جائے گا میرا گھر۔ اس نے لڑکی کو اپنی بچی کو روتے ہوئے اسی گفا کے اندر چھوڑ دیا اور مڑ مڑ کے دیکھتی رہی چلی جائی۔ جب پیٹ اس کا اس کیفیت میں نظر نہ آیا تو شوہر نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی وہ کیا ہوئی؟ تو لڑکی نے کہا خون بن کے خراب ہو گیا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ قافلہ آگے چلا گیا۔ 4 مہینے کے بعد وہ قافلہ جب پھر پیچھے پلٹا، وہیں پر خیمہ لگا کے رکا۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے وہ گفا سامنے نظر آئی جہاں میری 4 مہینہ پہلے بچی پیدا ہوئی۔ شوہر کو کیا پتا، بچی کی یاد آئی، میں رونے لگی۔ پھر میں کسی بہانے سے اس گفا میں گئی، لوٹے پانی لے کر کے۔ جب میں اس گفا اس پہاڑی پہ چڑھ رہی تھی تو میرے پیر بڑے بوجھل۔ یہ لڑکے کیا جانے جن کو تفریح کا سامان معلوم ہے آپ کو؟ حضرت ڈاکٹر کہتا ہے، ڈاکٹر سائنس کہتی ہے کہ ڈیلیوری کے وقت ایک عورت کے پیٹ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اتنا درد ہوتا ہے، ایک عورت کے جسم کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ تکلیف 70 مردوں پر بانٹ دیا جائے تو 70 مردوں کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس ماں کو رلاتے ہوئے آپ ہنستے ہوئے پیدا ہوئے ہیں، کبھی اس ماں کی قبر پہ فاتحہ پڑھ لیا؟ سمجھا آپ؟ شادی میں سب سے آخر میں اسے بلانے جاتے ہو، بوڑھی کہہ کے بلاتے ہو تم اسے، ہاں جب یہ ماں چلی جائے گی تب احساس ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں بھی جلسے جلوس کا آدمی، 30 سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے۔ رات کے 2 بجے 3 بجے اپنے گھر جاتا تھا الہ آباد لکھنؤ کے بیچ میں، تو کبھی کبھی میں اپنی ماں کے جگانے کی وجہ سے دروازہ نہیں کھولتا، دستک دیتا تھا۔ سامنے ایک ٹیبل تھی باہر، اس پر اپنی اٹیچی اپنا بیگ رکھ کے لیٹ جاتا تھا کہ جیسے میں دستک دوں گا میری ماں جاگ جائے۔ میں چپ چاپ لیٹا، اچانک میری ماں دروازہ کھول کے باہر چلی آتی اور مجھ سے کہتی بیٹا تو آ گیا؟ تو میں اپنی ماں کا ہاتھ چومتا تھا، جی امی آ گیا۔ ماں کہتی تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ تو میں رو کے بولتا امی آپ کو تکلیف ہو جاتی اور گہری نیند میں آپ شاید سو رہی تھی اس لیے میں نے جگایا نہیں۔ ماں مجھ سے لپٹ کے بولتی بیٹے میں سو جاؤں لیکن پھر بھی تیرا ہی انتظار کرتی رہتی ہوں۔ جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں دروازے کی طرف دیتی ہوں، بہت دیر تک تیری آہٹوں کا انتظار کرتی ہوں۔ آج سب کچھ ہے، میری ماں نہیں۔ میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں، دیر تک بیٹھتا ہوں۔ صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں ایک قبرستان میں اگر 100 مردے ہوں، اس میں تمہارے ماں باپ ہوں، تو یہ سوچ کے مت جایا کرو کہ یہاں پر میرے ماں باپ دفن ہیں۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں یہ سوچ کے جایا کرو اس قبرستان میں اگر 100 مردے ہیں تو 100 مرتبے مدینے والے آقا یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ دوستو جایا کرو، ماں کو بھول کر کے تم کسی کے دل میں نہیں رہ سکتے۔ معلوم ہے آپ کو ایک صاحب نے 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی، کتنے؟ اور کوئی ہے جو بول سکتا ہے؟
کتنے 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی. بچوں کو پتا نہیں کہ ماں کسے کہتے ہیں, ماں کسے کہتے ہیں. سرکار محبوب الہی سے کسی نے کہا دلی میں بارش نہیں ہو رہی, بولے ابھی ہوگی. آپ اندر تشریف لے گئے اور پتہ نہیں کیا اپنے ہاتھ میں لے کے آئے, یوں اٹھایا اور کہا اے میرے مولا تجھ سے نظام الدین کہتا ہے, اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہے بارش ہو جائے. بارش ایسی برسی کہ دلی لبالب ہو گئی. کسی نے کہا اے محبوب الہی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کون سی چیز وسیلے کے طور پر پیش کی کہ بارش ہونے لگی؟ فرمایا آپ نے, میں نے اس دھاگے کو وسیلہ بنایا. کہا یہ دھاگا کس کا ہے؟ سرکار نظام الدین اولیاء اسے چوم کے بولے, رو کے بولے یہ دھاگا میری ماں کے دوپٹے کا ہے. وہ ماں ماں ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ شاعر نے کہا تھا اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا. سمجھے, لوگ ماں کو گالیاں دیتے ہیں, اپنی ماں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہتے, ماں سے محبت کی باتیں بھی نہیں کرتے. ماں مر جاتی ہے نا تو فلائٹ سے بھی آتے ہیں اپنی ماں کی مٹی, جنازہ روک دینا, جنازہ روک دینا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. شیخ فرماتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں اچانک مجھے رب نے کرم کیا اور اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا. تو کسی نے پوچھا آپ مولوی صاحب عالم تھے, اللہ کے ولی کیسے بن گئے؟ تو کہنے لگے کہ میں مدرسے میں پڑھ کر کے اپنے گھر واپس گیا تو میری ماں بیمار تھی. میں اپنی ماں کے قدم کے پاس بیٹھا تھا تو میری ماں مجھے دیکھ کے رونے لگی. میں اپنی ماں کے قدم کو چوم رہا تھا تو میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹا تو مدرسے میں کتنے سال تھا؟ میں نے کہا 9 سال. بولے کوئی بات نہیں, میں سونے جا رہی ہوں اور ایک کام کر. میں نے کہا کیا کروں؟ کہا یہ جو دروازہ ہے نا اس کے 2 پلے ہیں, سمجھ رہے نا, دروازے کے 2 پلے ہیں, ایک پلہ بند کر دے ایک کھول دے. اتنا کہہ کے میری ماں سو گئی. وہ عالم صاحب کہتے ہیں میں نے اٹھ کر کے اس دروازے کے ایک پلے کو بند کیا, ایک پلے کو کھول دیا, داہنے کو بند کیا اور بائیں کو میں نے کھول دیا. جب آ کے ماں کے پاؤں کے پاس بیٹھا تو پھر یاد آیا پتہ نہیں میری ماں نے بائیں پلے کو کھولنے کے لیے نہ کہا ہو, دائیں پلے کو کھولنے کے لیے کہا. پھر میں اٹھ کے گیا اور میں نے دائیں کو کھولا اور بائیں کو بند کیا. پھر آ کے بیٹھ گیا. پھر دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے کہ ماں نے اس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا. پھر میں اٹھ کے گیا, دائیں کو بند کرتا, بائیں کھولتا, رات بھر کبھی دایاں بند کرتا, کبھی بایاں, کبھی بایاں, کبھی دایاں کرتا رہا, صرف ماں کی محبت میں. پتہ نہیں میری ماں کس بند دروازے کے پلے کو دیکھنا چاہتی, کس پلے کی تیز ہوا میری ماں کی صحت کے لیے نقصان دہ. وہ کہتے ہیں کہ رات بھر میں یہی کرتا رہا. جب صبح کو میری ماں کی آنکھ کھلی تو میں نے اپنی ماں کے قدم کے نیچے اپنے آپ کو رکھا ہوا ماں کے سامنے پیش کیا. میری ماں نے کہا بیٹے تو بیٹھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میری ماں میں ہوں تیرے قدموں کے نیچے. کہا میرے بیٹے رات بھر کھٹ کھٹ کی آواز کیسے آئی تھی؟ رات بھر کھٹ کھٹ کی آواز کیسے آئی تھی؟ تو میں نے کہا کہ میری ماں, وہ آپ نے کہا تھا دروازے کے ایک پلے کو بند کر دے ایک کو کھول دے. وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تو نے کس پلے کی طرف اشارہ کیا. کبھی داہنا بند کرتا تھا, کبھی بایاں بند کرتا تھا, کبھی دایاں بند کرتا تھا, کبھی بایاں. پتہ نہیں کس پلے کی تیز ہوا میری ماں کی صحت کے لیے نقصان دہ. اے میری ماں بس صرف تیری خوشنودی کے لیے میں دائیں اور بائیں کو بند کرتا رہا, کھولتا رہا. ماں نے کہا میرے بیٹے تو نے یہ کہاں سیکھا؟ کہا 9 سال تک میں نے مدرسے میں یہی سیکھا. ماں نے کہا تو نے مدرسے میں 9 سال کے بعد جو سیکھا میرے قدم تک پہنچا, اب ذرا اپنی آنکھیں کھول میرے چہرے کی طرف دیکھ. وہ کہتا ہے کہ جہاں میرا گھر تھا وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور مکہ شریف تھا. میری ماں نے کہا اب میرے چہرے کی طرف دیکھ. جب میں نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تو ماں کا چہرہ نہیں تھا, سامنے کی دیوار نہیں تھی, میرے خاندان والوں کے محلات نہیں تھے, میرے قصبے کی دیواریں نہیں تھی. پھر ماں نے کہا میری طرف دیکھ. جب میں نے ماں کی طرف دیکھا تو مجھے ماں تو نظر نہیں آئی لیکن سامنے خانے کعبہ نظر آ رہا, کعبے کی دیواریں نظر آ رہی تھی, غلاف کعبہ کی رمق اور چمک نظر آ رہی تھی, ملتزم کی وادیاں نظر آئی تھی, مطاف نظر آیا تھا, مجھے حتیم کعبہ نظر آیا تھا, میزاب رحمت نظر آیا تھا, مجھے باب کعبہ کی برکتیں نظر آئی تھی, مجھے مقام ابراہیم رکن شامی یمانی اور عراقی کے جلوے نظر آئے تھے, مجھے صفا اور مروہ کی بہاریں نظر آئی تھی اور آواز آئی تھی اے میرے بندے سن, تو نے مدرسے کی تعلیم سے ماں کے قدم کو چوما ہے اور ماں کی دعا سے آج تو میرا ولی ہونے کا شرف ہے, جا تجھے میں نے اپنا دوست بنا. بس اسی دن سے میری ماں کی دعا کا اثر ہے, آج اللہ نے مجھے دوستی کی سرٹیفکیٹ. ایک پیر پہ کھڑے ہو کے کتنا قرآن پڑھا تھا اس نے, کچھ نہیں کیا تھا, بس ماں کی دعا مل گئی تو وہ مستجاب الدعوات ہوا. ماں کو اچھا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کہ کتنے لوگوں کی ماں زندہ ہے. اٹھائیں, جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اٹھائیں, سب لوگ ماں زندہ ہے ماشاءاللہ. ذرا اتنا تو کہہ سکتے ہو نا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے.
بولے بولے اونچی آواز، جتنے ہیں اتنی آواز آ جائے. پھر سے بولے اے اللہ تیرا شکر. سبحان اللہ، آپ بڑے خوش قسمت ہیں. اور میری ماں کا انتقال ہو گیا 3 سال پہلے. میری ماں امام حسین سے بڑی محبت کرتی تھی. میری ماں غوث اعظم سے بڑی محبت کرتی تھی. معلوم ہے امام حسین کی محبت کا فیض میری ماں کو کیا ملا؟ یہ علماء کی جوتیوں کا صدقہ ہے اور آپ سب کے پیر کی دعاؤں کا. میری ماں بہنیں جو بیٹھی بتا دو، میری ماں کا انتقال بھی معلوم کس دن ہوا؟ ٹھیک محرم شریف کی 10 تاریخ کو صبح ہوا. الحمدللہ علی کل حال میری ماں نے حضور کے جلوے دیکھے. آج میں جلسوں سے جاتا ہوں تو میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں. ماں زندہ ہے، ایک کام کرو گے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں میرے دل میں. تو پریشانی ختم کرنا چاہتا ہوں، تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں، تمہیں خوش رکھنا. معلوم ہے اتنا کام کرنا، جب کبھی اپنے گھر سے باہر جانا نا، کہیں بھی کلکتے کی طرف، کہیں بھی آسنسول بردوان کہیں بھی جانا نا، 10-20 کلومیٹر کی طرف جانا نا اپنے گھر سے، کاروبار کے جانا، جب گھر سے نکلنا تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہ کریں گے انشاءاللہ؟ جتنے لوگوں کو دل کہے وہ بتائیے گا. ہے ہاتھوں کو اٹھا کے رکھے ماں، اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے گھر سے نکلیں گے انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. پھر سے بولے خدا کی قسم. اقبال دانش الہ آبادی نے کیا کہا تھا؟ ساتھ لیتا جا سفر میں، کام آئے گا تیرے ماں کا ایک لفظ دعا مشکل کشا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جس کام کے لیے جا رہے ہو اس کام کے لیے عریضہ پیش کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. ماں کے قدم کی برکتیں انشاءاللہ اس کام کی تکمیل کی سند تمہارے ہاتھوں میں منزل پر پہنچنے سے پہلے وہ تمہارے ہاتھوں میں مسکراتی نظر آئیں گی. اور جن کی ماں کا انتقال ہوا ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کم سے کم جمعہ کے دن اپنی ماں کی قبر پہ جایا انشاءاللہ. بولے جن کی مائیں نہیں ہیں وہ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ بولے ہاتھوں کو اٹھا کے انشاءاللہ. کوئی دقت نہیں. ایک گزارش، جب ماں کی قبر پہ جانا نہ ہو سکے تو 1 پاؤ چینی لے لینا، 1 پاؤ چینی، 2 پیکٹ یا پارلے بسکٹ یا کوئی نمکین چیز لے لینا. اور جہاں ماں کی قبر ہو اسی کے قریب میں قبرستان میں پیڑ پودوں کے سائے میں چیونٹیوں کو چینی دے دینا. چڑیوں کو، کبوتر کو اور بھی تمام تر اللہ کی مخلوق ہے اس کے لیے بسکٹ وغیرہ ڈال دینا، اسی ٹکڑے ٹکڑے ڈال دینا. وہ کہتے ہیں صوفی صاحب تم تو گھر چلے جاؤ گے لیکن چیونٹیوں کو جب چینی ملے گی تو وہ تمہاری ماں کے لیے میٹھی میٹھی دعا کریں گے. تم چلے آتے ہو تمہاری ماں کے پاس رہتے. عصر کی نماز کے بعد جب اس میٹھے کا اثر ان پر غالب آئے گا، حضور پر درود پڑھیں گی چونٹیاں اپنی اپنی بلوں میں سوراخ میں، تو حضور بھی مسکرا کے بولیں گے یہ اسی بسکٹ کا اثر ہے، اسی چینی کا اثر. سمجھ رہے ہیں؟ 10 روپے میں آپ چاہو تو اللہ کی مخلوق کو راضی کر سکتے ہو. اس سے آپ کو نقصان ہوگا؟ خوشی بولے ہاتھوں کو اٹھا. کوئی دقت؟ مشکل ہے بھائی 10 روپے کا نقصان کیسے نہیں ہوگا؟ 10 روپے کا نقصان نہیں ہوگا. لیکن یہ ہولی اور دیوالی کے موقع پر یہ بمپر بورڈ لگا ہوتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ. یہ آمینہ کے لال کا لایا ہوا اسلام ہے. صبح قیامت تک یہاں 1 کے 10 1 کے 10 1 کے 10 کی اسکیم چلتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کسی کو کھلاؤ گے تو کمزور نہیں رہو گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا صوفی صاحب کے بلا سے حضور یہ کیا بات ہے؟ پہلے لکھنؤ تھا، لوگ تھے، آپ نے دیکھا بار بار لکھنؤ، یہ سب لکھنؤ جانے والے لوگ ہیں، میرے گھر سے قریب ہے. میں نے کہا لکھنؤ تھا، یہ شکنتلا، یہ پی جی آئی، یہ سہارا، یہ ویدانتا، ٹاپ کلاس کی ہاسپٹل لکھنؤ میں. میں نے کہا یہ ہاسپٹل تو اتنی نہیں تھی، اب لوگ بھی ہیں اور ہاسپٹل بھی ہے. آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بتا دو. میں نے کہا بتائیں. آپ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ پہلے کے دور میں لوگ کھلا کھلا کے کھاتے تھے اس لیے بیمار نہیں ہوتے تھے، اب دکھا دکھا کے کھاتے ہیں اس لیے بیمار. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر یہی چیزیں تم 10 روپے کی راشن گٹکا کھا کے تھوک دیتے ہو دیواروں پر پان کھا کے، اگر یہی چیزیں تم نے چوٹیوں کو کھلانا شروع کیا، معلوم ہے خدا کی قسم حضور کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی. جماعت الاولیاء میں لکھا ہے ابراہیم بن ادھم نے ارشاد فرمایا، یہ نام کتاب کا بھی یاد رکھنا، میں بھول گیا تو مجھے یاد دلائیے گا. اور بزرگ کا نام ہے ابراہیم بن ادھم جو بلخ یمن کے بادشاہ تھے. اس وقت مسقط عمان کے سلالہ سور جیسے عظیم شہر میں ان کی مدار شریف ہے، لیٹے ہوئے عمان کی زمین پر. یہ نام ان کا ابراہیم بن ادھم ہے. باتیں ختم کرو، تھک گئے آپ لوگ؟ ہاں بولے بولے. جو تھک گئے ہیں وہ آپ ہی کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں نہیں تھکے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ خوب کرم فرمائے. دیکھیں یہ باتیں ہو رہی ہیں، ذکر ہے، سبق ہے، ایک کلاس ہے. آپ میرے لیے اور ہم آپ کے لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے مغفرت کا سامان بن جائیں. آپ جس کام کے لیے پیدا ہوئے وہ کام کرو. بہت بڑا لوڈ اسلام نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر اس کا نام اسلام نہیں ہوتا.
صحیح ہے کہ نہیں؟ جماعت الاولیاء میں لکھا ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں سفر کے لیے جا رہا تھا مکہ شریف کے لیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے نعرے لگاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں لیکن میں نے کیا دیکھا، ایک شخص ہے جو چونٹیوں کو چینی اور آٹا کھلا رہا۔ کیا کیا تھک گئے؟ بٹوا دیں شیرینی؟ نہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں بھی، آپ ایسے انکار کریں۔ ماشاء اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حاجی صاحب نے تو دل کھول کے رکھ دیا، کیا محبت ہے، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو، آپ دیکھو دیکھو، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کے قبیلے کے لوگ حضور سے محبت کرنے والے بچوں، ماؤں، بزرگوں کی موجودگی ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل میں سب بیٹھنے والوں کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ بس وعدہ کرو سچ بولیں گے، حلال کھائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ نہیں کرنا آپ کو، آپ سب سے بڑے آگے، سچ بولو اور حلال کھاؤ، حلال کھاؤ انشاءاللہ۔ بہت بڑا کام کریں گے آپ، بہت بڑا کام آپ سے اللہ لے گا انشاءاللہ، آپ اگر حلال کھاتے رہے تو۔ میں نے پوچھا حضور صوفی سلطان میں صاحب سے، اب کی سفر میں نے یہ نومبر کے پہلے، اس کے پہلے مہینے میں اکتوبر میں نے اس نہر میں وضو کیا ہے ایران میں، جس نہر سے بتایا جاتا ہے کہ بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا۔ میں غوث پاک کی امی کی بارگاہ میں گیا تھا، اس سے پہلے بھی گیا تھا، ابھی پھر گیا تھا۔ تو میں نے پوچھا صوفی صاحب قبلہ سے کہ غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا، میں نے کہا اس میں جرم کیا ہے، کیا غلطی ہے؟ وہ بہتا ہوا سیب کھایا تھا نا بھائی، توڑا تو نہیں تھا، لے کے بھاگے تو نہیں ٹھیلے پر سے، چورا تو نہیں لے جیب میں رکھ لیا؟ میں نہیں، میں نے کہا بہتا ہوا سیب کھایا تھا، اگر نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا، تو کھا کے احسان کیا، بچا لیا اسے سڑنے سے۔ پھر کیوں پنالٹی لگائی شیخ عبداللہ سومعی نے 12 سال کی، کیوں لگائی پنالٹی؟ کیوں آپس پلٹے شیخ موسیٰ جنگی دوست سیب کے باغ کے مالک بات کہ میں نے آپ کا بہتا ہوا سیب کھا لیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ معلوم کیا کہا صوفی سلطان میں نے؟ دیکھنا کتنے لوگ سمجھ کے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں صوفی صاحب اللہ کہ حضور غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں احتیاط نہیں کیا تو میرے گھر میں ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث العظم، مسلک اعلی حضرت۔ اچھا یہ بتائیں آپ میں سے کوئی شخص ہے جو ایک نعرہ لگا دے، اس میں چاہے وہ اپنے ہی خاندان کا نام لے لے؟ ماشاء اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، جیتے رہیے بھائی، بہت بہت شکریہ آپ سب، زندہ باد حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب کہاں چلے گئے؟ حاجی ذاکر صاحب ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ماشاءاللہ، بارے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ رومال جو آپ نے لیا یہ غوث پاک کی بارگاہ کا یہ بھی قادری ہے انشاءاللہ، جلدی بغداد شریف جائیں گے انشاءاللہ، اور تو میں نے تو سوچا کہ آپ کو لے کے جاؤں گا اور چھوڑ دوں گا انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ حضور غوث پاک کی بارگاہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے کہ نہیں بھائی؟ اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستانے شاہ جیلانی ملا، میری کیا اوقات تھی آتا جو میں بغداد میں، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا، یوں لگا دیدار پا کر آستانے غوث کا جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا، خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ بولو ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم۔ کچھ نہیں کرنا، سچ بولنا ہے، اور ہاں ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، پیار سے بولنا ہے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، ایک بات اس حوالے سے یاد آ گئی، وہ میں بڑے بھائی جن کے قدم کے نیچے بیٹھا ہوں عطر بھائی، وہ یاد دلا رہے ہیں بڑی بات، سنیں۔ تو معلوم ہے کہ یہ میں نے پوچھا کہ حضور غوث پاک، فرمایا کہ غوث پاک کے ابو نے اس لیے شیخ سومعی سے رابطہ قائم کیا اگر میں کھانے پینے میں احتیاط نہیں کروں گا تو پھر ولیوں کا شیخ قطب الانس والجن، قطب اللوح والقلم، قطب الارض، قطب السماوات، قطب الملائکہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میرے گھر کیسے پیدا ہو؟ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں نے ایک سوال داغا صوفی صاحب سے، دیکھیں حضرت یہ بڑوں کی بڑی سرکاروں کی موجودگی ہے، سنیں۔ میں نے پوچھا اچھا حضرت غوث پاک کیا ایک چور آئے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے ہاں۔ میں نے کہا وہ ابدال بنا دیے گئے؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا یہ رول کے خلاف؟ بولے کیوں؟ میں نے کہا ہندوستان میں اگر کوئی چور آئے تو کیا اسے آئی جی بنایا جائے گا؟ بولے بھائی اگر کوئی چور پکڑا جائے گا تو اسے آئی جی بنایا جائے گا، ڈی آئی جی، آئی ایس، آئی پی ایس، ایس ڈی ایم، ڈی ایم، سی او، کوتوال؟
نہیں بنے گا. پھر سسٹم کیا ہے؟ اس چور کو اپنے جرم کی سزا ملے گی، باہر نکلے گا، تیاری کرے گا، وہ بھرتی ہوگا، پھر پولیس والا بنے گا، پھر وہ آگے چل کے سی او بنے گا، پھر کوتوال بنے گا، پھر ایس ڈی ایم بنے گا، پھر ڈی ایم بنے گا، آئی ایس وغیرہ. وہ محنت کرے گا تب نہ آگے جائے گا. اور غوث پاک نے کیا کیا؟ چور کو ہی ابدال بنا دیا. ابدال کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ کوئلہ منتری والا پوسٹ ہے؟ بتائے، یہ بجلی وبھاگ والا پوسٹ ہے؟ ایک ڈپارٹ ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والوں کا، جسے مومن کہا جاتا ہے. جب اس سے اسلام ظاہر ہوتا ہے تو اسے مسلمان کہا جاتا ہے. وہ محنت کرتا ہے تو اسے صالحین کے خاندان سے اس کا تعلق ہوتا ہے. جب وہ نیکوں میں شامل ہوتا ہے تو پھر وہ متقی ہوتا ہے. متقی ہوتا ہے تو اللہ اس کو اپنا ولی بناتا ہے. جب ولی بنتا ہے تو پھر اللہ اسے اپنی تجلی، اپنی لائٹ، اپنی روشنی، اپنا نور دکھاتا ہے. اگر وہ سنبھال نہیں پاتا تو مرزوق بن جاتا ہے. سنبھل جاتا ہے تو سالک بن جاتا ہے. اب سالک بن گیا تو آگے جاتا ہے، اوتاد بنتا ہے، ابرار بنتا ہے، ابدال بنتا ہے. تب کہیں جا کے غوث پاک نے چور کو ہی ابدال بنا دیا. میں نے کہا حضور پلے نہیں پڑی، چور کو ہی. میں ان کی مدار شریف پر گیا ہوں، بہت جاتا ہوں. اب ان کی مدار شریف بورڈ لگا ہوا خواجہ قطب الفی نام. کبھی جانا تو جانا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. شار سراج سوکل کفا کے قریب غوث پاک کے روضے کے قریب لیٹے ہوئے ہیں. جو غوث پاک یہاں چوری کرنے آئے تھے ابدال بنا دیے گئے. مگر چوری کرنے کے لیے سمجھ جا رہے ہیں کسی بانے ہم بھی ابدال بنا دیے جائیں. حکومت کا نظریہ بدل گیا. ٹھیک ہے. تو میں نے پوچھا صوفی صاحب سے، وہ چور کو ابدال کیسے بنا دیا؟ آپ فرماتے ہیں سنو، میں نے کہا بتائیں. کہتے ہیں کہ جب غوث پاک کے یہاں وہ چور آیا چوری کرنے کے لیے نا، تو غوث پاک جا گیا. وہ چور چھپ کے بیٹھ گیا. اتنے میں خواجہ خضر آ گیا. خواجہ خضر کون ہے؟ جو ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں. آپ کے شہر کے کتب کو اٹھا کے آسنسول بھیجنا، وہاں کے مرزوق کو اٹھا کر کے برہنپور بھیجنا، وہاں کے اوتاد کو اٹھا کے کلکتہ بھیجنا. ایسے ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں. بولے خواجہ خضر آ گیا. بولے شیخی فرمائے کیا بات ہے؟ بولے ایک شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا. ابدال کا کام کیا ہے؟ جب تک دعا نہیں کرے گا شہر میں بارش نہیں ہوگی. اتنی بڑی پوسٹ ہے. جب تک یہ دعا نہیں کرے گا ابدال، بارش نہیں ہوگی. خواجہ خضر کہتے ہیں ایک شہر کی ایک کرسی خالی ہے، ایک سیٹ خالی ہے، آپ کوئی ابدال دے دیں. تو غوث پاک نے فرمایا وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے، اسے لے کے آؤ. تو سنیے گا، اسکرین دیکھیے، وہ بیٹھا ہوا کنارے، اسے لے کے آؤ. تو خواجہ خضر اس کے پاس گئے اور کہا ابدال صاحب اٹھیے اٹھیے. تو اس نے وہیں سے ہاتھ جوڑ دیا، یا غوث پاک میں چور ہوں ابدال. بولے بھائی میں چور ہوں ابدال نہیں ہوں. تو غوث پاک نے وہیں سے فرمایا تیرے اسی سچ بولنے نے تجھے ابدال بنا دیا. ہائے ہائے ہائے، تیرے اسی سچ بولنے. سچ بولو اور حلال کھاؤ، دو کام کرو، آسان کام ہے. انشاءاللہ بولیں یہ دل حضور کی محبت کی آواز گاہ ہے، یہ دل حضور کی محبت کی خانقاہ، حضور کی محبت کی قیام گاہ، حضور کی محبت کا حجرہ ہے. انشاءاللہ اس دل میں حضور آئیں گے تو لوگ کہیں گے وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں اس دل میں بھی. ماں کی مغفرت کے لیے پھر سے بولو سبحان اللہ. یہ نظریہ کہ حرام نہیں کھائیں گے تو بچے کیسے پلیں گے، نا 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 نا، یہ تو بندی اچھی بات نہیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو جیسے بھروسہ اس نے رکھا تھا. کس نے؟ میں نے کہانی کہاں سے جا کے توڑ دی. وہ بچی جو امام یافعی قول کے مطابق جس نے 4 مرتبے 4 بچیوں کو پیدا کیا تھا، جس نے گفا کے اندر ایک پھر بچی کو پیدا کیا، کتنی ہوئی؟ اچھا اس مجلس میں کوئی ہے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی؟ بولے ماشاءاللہ، اٹھا کے بولے ہاں ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں، مطلب بیٹیاں. سبحان اللہ. میں تو غوث پاک کی بارگاہ میں نے کہا حضور آپ دعا کریں اللہ سے مجھے بیٹی عطا کر دیں، مجھے بیٹیوں سے بڑی محبت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا اے میرے مولا جب تو کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کے ہم مہمان بھیج دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا، اور جب کسی بندے سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تو ان کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. پھر بیٹی پیدا ہوئی. 4 مہینے کے بعد جب وہ عورت پلٹی تو اسے وہ گفا یاد آ گئی. کہانی یاد ہے؟ یاد ہے کہ بھول گئے؟ جب یاد تو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ میرے بزرگوں کو بھائیوں کو سلامت رکھے.
اس لڑکی نے جب اس گفا کو دیکھا تو پھر دل کی دنیا تڑپ گئی. بچی یاد آئی، اس کے جسم کا ایک حصہ ہے اولاد. اس نے ایک بہانے سے پھر اوپر چڑھنا شروع کیا. اب جب پہاڑ پر چڑھ رہی ہے تو اس کے پیر اور کانپ رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ہوگا میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہوگا. 4 مہینہ پہلے میں نے اس گفا میں بیٹی پیدا کی تھی جنا. آج میں وہیں اسی گفا میں جا رہا ہوں. جس جانور نے میری بیٹی کو کھایا ہوگا اس جانور کے جسم سے مس ہونے والی میری بیٹی کے جسم کی گوشت کے لوتھڑے کے چھینٹے اس گفا کی دیواروں میں پڑے. ہو سکتا ہے میری بچی کے جسم کی کوئی سخت ہڈی کنارے پڑے. ہو سکتا ہے کہ میری بچی جب تڑپی ہو تو اس کے پیروں کی رگڑ ایڑیاں نشانیوں کے چھوڑ کے گئے ہوں اور اس کے تڑپنے کی جگہ پر میری بچی کی ایڑیوں کے نشان ہوں. یہ سوچ کر کے عورت اوپر جا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے. لیکن جیسے ہی اس نے گفا کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک ہرنی لیٹی ہوئی ہے. ایک ہرنی لیٹی ہوئی ہے اور اس کی 4 مہینے کی بچی ہرنی کا دودھ پی رہی ہے. میں چپ ہوں کہ شاید ایک مرتبہ آپ پھر سے سبحان اللہ کہہ دیں. جو بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے. وہ کہتی ہے میں تڑپ گئی. میں نے دیکھا کہ میری وہ بچی جس کو 4 مہینے کے بعد اچھے لباس کی ضرورت ہے، مٹی کے گرد و غبار نے اسے ڈھانپ رکھا ہے. میری بچی کا چہرہ گرد آلود ہے لیکن ہرنی کا دودھ پی کے میری بچی کی صحت اچھی ہے، وہ زندہ اور صحیح سلامت ہے. میں تڑپ گئی. میں چیخ کر کے جب نیچے دوڑتی ہوئی آئی تو میرے خاندان، قبیل، شوہر سب لوگ آ گئے. بولے کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا آ جاؤ قبیلے والے، آ جاؤ آ جاؤ. سب جمع ہو گئے. بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہے میرے شوہر 4 مہینہ پہلے میں نے تجھ سے جھوٹ بولا تھا، میرے جسم کا وہ بچہ خراب ہو گیا. چل دیکھ قدرت کے جلوے کے. چل 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 اوپر چل دیکھ. بچیوں سے نفرت کرتا ہے. چل اوپر دیکھ قدرت کے جلوے کا. سب نے دوڑتے ہوئے اوپر پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی اور جیسے ہی گفا کے قریب پہنچے سب نے اندر کا منظر جب جھانک کر کے دیکھا. لڑکی بولی یہی میری بچی ہے 4 مہینہ جو اب تک اس گفا میں زندہ ہے، بغیر ماں، بغیر باپ کے، بغیر کسی صاحبان کے، اور اسے یہ ہرنی دودھ پلا کے زندہ رکھی ہوئی ہے. سب نے اپنی اپنی ہتھیلی اپنی پیشانی پر ماری. کہا عجیب بات ہے. اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی. دیکھنا کوئی ہے یا جس بھائی نے نعرہ لگایا تھا وہ نعرہ پھر سے لگا سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے جواب دیا تھا کیا وہ پھر جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں؟ جیسے لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، یہ لڑکی ابھی تک زندہ ہے. خدا کی بارگاہ سے آواز آئی اے میرے بندو سنو، اگر میں پیدا کرنا جانتا ہوں تو انہیں زندہ رکھنا بھی جانتا ہوں. اللہ 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 اکبر. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. تم پالو گے اپنی بچیوں کو، نہیں پال سکتے. فراڈ ہے، حسین دھوکہ ہے. زندہ باد. نہیں پال سکتے تم. خدا ہی ہے جو اپنے بندوں کو پالنے والا ہے. 9 مہینے ماں کی پیٹ کی کالی کوٹری میں کس نے بچوں کو رزق دیا؟ کہتے کیوں نہیں خدا نے دیا. جسم کے گوشت کے لوتھڑے کو کتنا پاکیزہ بنایا. 8 اور 9 10 mm کی پتھری سے پورا گھر تڑپتا ہے لیکن اسی ماں کے پیٹ میں 2-2.5 کلو کا بچہ 9 مہینے مسکراتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اس کی قدرت کے جلوے نہیں ہے تو پھر اور کیا. آپ کہتے ہو کہ ہم نہیں حرام کھائیں گے تو کیسے ہمارے بچے پلیں گے؟ نا نا نا. تو اپنی ایک انگلیوں کو بھی نہیں سلیقے سے سنبھال سکتا. یہ وہی رب قدیر ہے جو دنیا کی 250 ممالک کی زمین کے ساتھ ساتھ ہر ارض مبارک میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو غذا دیتا ہے. تو انشاءاللہ دعا کرو کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے تو حرام نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. بولے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ہونٹ جو درود پڑھنے کے لیے، وہ ہونٹ جو نعت پڑھنے کے لیے، وہ ہونٹ جو قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو ملے ہیں اسے حرام لہو سے آلودہ نہ کرو، برباد نہ کرو. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. جن کے دلوں میں ہے انہیں کو عاشق رسول کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان میں بوڑھوں کی بھی تعداد ہے، ان میں جوانوں کی بھی تعداد ہے. وقت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ تھک بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ ایسی باتیں ہوتی رہیں گی فجر کی اذان ہو جائے. ٹھیک ہے، ایسی باتیں ہوتی رہیں گی اور آپ کو بھی اس حوالے سے دقت نہ ہو. بس ایک آخری جملہ ہے جو 2-3 منٹ کی کہانی پر لیے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں میری پوری کہانی ہے جس میں بچے حضور سے کیسے محبت کرتے تھے، بچیاں حضور سے کیسی محبت کرتی تھیں، بوڑھی عورتیں حضور سے کیسے محبت کرتے تھے، پڑوسی حضور سے کیسا پیار کرتے تھے، یتیم بچے حضور سے کیسی محبت کرتے تھے. ایک آخری بات سنائے بس حضور سے محبت کرنے والے یہ جو جوان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، خوش بھی ہیں، اور یہ بزرگوں کی موجودگی ہے. اللہ ان آقاؤں پہ کرم فرما دے. دعا کرو ہمارا دل مسلمان ہو جائے تاکہ حضور اس میں قیام کر سکیں. آمین کہہ دو. اونچی بولو. دل کو پاک رکھو. لباس نہیں، لباس تو پڑوسی دیکھتا ہے، دل اللہ دیکھتا ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ دل اللہ دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جوانوں نے کیسی محبت کی ہے، جوانوں نے کیسی محبت کی ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ 2-3 منٹ کی آخری بات ہے، اس کے بعد اجازت دیجیے گا، ایک منقبت شریف مجھے اپنے بھائیوں سے سننا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا یا جیسا ہو۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ بیٹھے رہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا اس قدر دیار غیر میں اتنی محبتیں ملے گی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں اگر کرائے مہنگے نہ ہو تو جہاں جاؤں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں، لیکن اللہ سلامت رکھے۔ دعا کریں اللہ سب کو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بولو بولو بولو۔ جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، صوفی صاحب فرماتے ہیں اس سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ سمجھے؟ حضور محمد اللہ کے رسول عقیدہ ہے تو ہاتھوں اٹھا کے بولے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سمجھے؟ یہ جوان لوگ کیسے حضور سے محبت کرتے ہیں؟ یہ تھوڑی بیٹھے ہیں بلا وجہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کوئی آرکیسٹرا تھوڑی ہو رہا ہے، یہ بیٹھے ہیں اسی حضور کی محبت حضور کی نہ ہوتی تو کیسے بیٹھتے ہیں؟ ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا بچوں نے، ورنہ اس زبان میں گفتگو کون سنتا ہے؟ وہ حرکات و سکنات ہوتے ہیں، بازوؤں کی پریشر ہوتا ہے، کھیل کود ہوتا ہے، تب نہیں بیٹھے بیٹھے۔ سمجھے آپ؟ حضور جوانوں کے دل میں کیسے ہوتے ہیں؟ ایک بات سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب میں مدینہ شریف کے 3.5-4 کلومیٹر پر ایک پاکیزہ کیمپس ہے جس کو احد کی وادی کہا جاتا ہے۔ احد شریف جہاں جبل احد ہے اس میں ایک پہاڑ ہے جو 3.5 بائی 7 کلومیٹر کا ہے۔ کوئی کمال نہیں، وہ حضور سے محبت کرتا ہے، کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے دامن میں جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب اس جنگ میں بس سمیٹ دوں گا، بس 1-2 منٹ، جب اس جنگ میں حضور کے فوجیوں کی ترتیب سے کھڑے ہونے کا وقت آیا تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، میری یہ فوج ادھر کھڑی ہو جائے، یہ فوج ادھر، یہ قلب ہے، یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ، یہ دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، بائیں طرف تم اتنی فوج لے کھڑے ہو، تم بیچ میں نہ، تم وسط میں رہنا، تم کمک، تم بعد میں آنا۔ اے عبداللہ تم جبل روما پہاڑی پہ چڑھے جانا اور تم زخمیوں کو پانی پلانا، تم تلوار اٹھا کے دینا اور تم لاشوں کو اٹھانا۔ حضور نے ڈیوٹی لگا دی۔ پھر حضور فرماتے اچھا یہ بتاؤ سب تو چلے جاؤ گے، میرے خیمے کے سامنے، میرے کمرے کے سامنے میرا چوکیدار کون؟ ایک بالکل پتلے دبلے صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت زیاد۔ حضرت زیاد، ان کا نام تھا حضرت زیاد۔ کوئی ہے اب یہ نام اونچی بولے؟ میں نے 3 مرتبہ کہا اونچی بولے۔ بالکل پتلے دبلے تھے، پٹ سے کھڑے ہوتے کہا حضور میں تو حضور نے ان کی صحت دیکھی، فرمایا تم بیٹھ جاؤ زیاد، تم بیٹھ جاؤ۔ اس زیاد بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا حضور نے تم زخمیوں کو پانی پلانا، 50 لوگوں کی فوج ادھر جائے گی، 100 لوگوں کی فوج ادھر جائے گی، اے عبداللہ بن جبیر تم ادھر جاؤ جبل روما پہاڑی پہ وغیرہ وغیرہ، جبل روما پہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اے میرے غلاموں میرے خیمے کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ میری دربانی، میرا چوکیدار کون ہوگا؟ پھر وہی زیاد کھڑے ہو گئے۔ کہا حضور میں حضور فرماتے ہیں زیاد مسکرا کے زیاد بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھے زیاد تو زیاد کے قریب جو صحابہ تھے رہے بار بار کھڑے ہو جا رہے ہیں، اپنی صحت دیکھ رہے، پتلے دبلے ظالموں کے حملے حضور پر بڑے زیادہ ہوں گے، اور قاعدے سے آدمی چاہیے باڈی گارڈ بننے کے مطلب ہے تم عجیب آدمی بار بار پٹ سے کھڑے ہوتے۔ تو جناب زیاد نے کہا چپ چپ چپ، ہم جنگ طاقت کی بنیاد پر نہیں حضور کی محبت کی بنیاد پر لڑا کرتے ہیں، تم مجھے سمجھاؤ نہیں، سمجھے کہ عشق ہے عشق اللہ۔ حضور نے پھر فرمایا تم زخمیوں کو پانی پلانا، تم نیزے دینا، تم برچیاں دینا، تم تلواریں دینا، شہیدوں کی لاشیں اٹھانا، دشمنوں کی لاشیں ادھر پھینکنا وغیرہ وغیرہ۔ پھر حضور نے تیسری اور آخری بات کہا یہ بتاؤ کہ میرے خیمے کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ آپ اگر کہیں سبحان اللہ بتا دوں، پھر وہی زیاد کھڑے ہو گئے۔ اللہ اللہ۔ جب زیاد کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا زیاد یہاں آؤ۔ زیاد قریب آ گئے، کہا تم سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بولے جی حضور، آپ کے دربار کے سامنے مجھے دربان چوکیدار بننا ہے۔ کہا کافروں کے حملے اس پر بہت زیادہ ہوں گے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ رو کے بولے ملی ہی تو ہے آپ کے لیے، آپ ہی کی وجہ سے تو ملی ہے، میرا تو اس میں اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور آپ کے نام پر جان گئی تو بہت بڑی بات ہے۔
دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ سرکار سب کچھ تو آپ کا ہے۔ حضور فرماتے اچھا کب تک کھڑے رہو گے؟ اور جب تک جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے دہلیز مصطفیٰ نہیں چھوڑو گا۔ حضور نے اپنی تلوار اپنی ڈھال جناب زیاد کو دی، زیاد تلوار اور ڈھال لے کے کھڑے ہو گئے۔ دشمنوں کا حملہ، جنگ کا بگل بجا، نقارے بجے، لاشیں گرنے لگی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، جنگ نشیب و فراز کے دور سے گزری، اوپر نیچے ہوتے ہوئے گزری۔ معلوم ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد 72 زخم 72 زخم آئے تھے زیاد، تھوڑی دیر میں اس قدر حملہ تھا کہ 72 زخم سے چور چور ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ جب جناب زیاد زمین پر گرے نا تو ان کو زخمیوں کو اٹھانے والی ٹیم آ گئی، ان کے پیروں کو پکڑا اور ہاتھوں کو پکڑا، انہیں ٹانگ کر کے جب لے کے جانے لگے راستے میں زیاد نے آنکھیں کھول دی، کہا رکو رکو رکو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ حضور کی قیام کہاں، میرے آقا کہاں ہے؟ کہا وہ حضور خیمے میں ہے اور تم زخمی ہو۔ تو جناب زیاد کہتے ہیں جلدی مجھے حضور کے خیمے کے پاس واپس۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گا آپ کی دہلیز نہیں چھوڑوں گا، جب تک جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے حضور دہلیز مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا، مجھے واپس لے چلو۔ اتنا دباؤ ڈالا کہ لوگ واپس لے کے آ گئے، پھر ہاتھ میں ڈھال دے دیا، تلوار دے دی، لوہے کی جو چھڑ نہیں ہوتا پائپ اسی کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ اب اٹیک کیا کرتے؟ اب دفاعی پوزیشن میں وار کسی پہ روکتے رہتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد 92 زخم، 8 کم 100 زخم آئے، اور جب زخم آئے تو ایک نعرہ بلند کیا، یا محمد یا محمد یا رسول اللہ بچا لیجیے، یا رسول اللہ بچا لیجیے۔ اتنا کہنا تھا کہ زمین پر گرے۔ جب زمین پر گرے نا حضور ان کی آواز سن کے باہر آئے۔ جب باہر آئے نا تو معلوم کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین پر بیٹھ گئے۔ جناب زیاد کے سر میں کئی تلواروں کے وار تھے، سر زمین پیشانی سب پھٹ گئے، اب خون نکل رہا تھا پورے بدن سے۔ معلوم ہے کیا کہا؟ کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہہ دے۔ معلوم ہے حضور زمین پر بیٹھ کر کے زیاد کے سر کو اٹھایا اور اپنی مبارک ران پہ رکھ لیا۔ اللہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اللہ اکبر، جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ حضور کے پاؤں مبارک ران مبارک پہ زیاد لیٹے ہوئے ہیں، حضور کے جسم کی خوشبو جناب زیاد نے محسوس کر دی کہ میں حضور کی گود میں ہوں۔ آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تو سب زخمی تھے، خون نکل رہا تھا، آنکھیں کھولی تو سامنے چہرے مصطفیٰ۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ زیاد کہتے ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا تو میری پلکیں بار بار بند ہو جاتی تھی، کھلتی تھی بند ہو جاتی تھی۔ حضور کو احساس ہوا کہ زخم کی وجہ سے یہ پلکیں نہیں اٹھ پا رہی ہیں، بوجھ تلے دب جاتی ہیں خون کی وجہ سے۔ حضور نے اپنی مبارک انگلیاں جناب زیاد کی آنکھوں پہ لگا لی اور فرمایا زیاد خاموش رہو، اپنی پلکیں نہ کھولو، پلکیں نہ کھولو۔ جناب زیاد نے کپ کپ آتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور حضور کی انگلیاں ہٹاتے بولے آقا اپنی انگلیاں ہٹا لیجیے، میری آنکھوں سے اپنی انگلیاں ہٹا لیں۔ حضور فرماتے کیوں؟ جناب زیاد کہتے ہیں موت کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے، میری روح نکالنے کے بہتر پہ کوشش میں، تھوڑی دیر کے بعد میں شہید ہو جاؤں گا، میری روح نکال کے یہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ آقا مجھ سے اللہ پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو تو میں کہہ دوں گا چہرے مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، جبین مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، لب و رخسار مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ران پر جناب زیاد کی آخری سانس جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، یہ وہ لوگ تھے جن کا نام کبھی کبھی زبانوں پر آتا ہے لیکن دلوں میں ٹھنڈک برسوں باقی رہتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں وہ ایسوں کے دلوں میں ہوتے ہیں۔ کاش ہمارا دل پاک ہو جائے، کاش ہماری تنہائی پاک ہو جائے، کاش ہماری فکریں پاک ہو جائیں۔ اس سے پہلے آج یا کل جو باتیں شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم بحق شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کریں اللہ اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک کو مشرق کی راہ کا مسافر بنائے، تمام طرف فرقہ باطلہ کے فتنوں و شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہماری تنہائی کو اللہ پاک کر دے تاکہ یہ دل حضور کی محبت کی آماج گاہ، قیام گاہ، حضور کی محبت کا حجرہ، حضور کی محبت کا ایک ادارہ، ایک یونیورسٹی، ایک عظیم انسائکلوپیڈیا جیسی کتاب بن جائے۔ اجازت دیجیے پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ ایک منقبہ شریف ہے، میں اپنے بھائیوں سے سن کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔